کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ملک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے ائمہ کرام یعنی امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ کا 3 دن کا تربیت اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ کراچی میں جاری ہے۔ آج دوسری رات ہے، آج دوسرا دن ہے۔ دن کے یعنی ایک دن گزر گیا، آج رات دوسری آئی ہے۔ امام صاحبان کے لیے کام کی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور ضمناً یہ سب کے لیے بھی کام کی ہوتی ہے کئی باتیں۔ ام جاہ سے بچیے کہ شہرت و عزت بنانے کی خواہش و کوشش میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں۔ اس طرح کے مضمون کی حدیث پاک ہے۔ تو اس میں حب جاہ، جاہ مانے عزت، مرتبہ، شہرت، تو اس سے محبت کرنا کہ میرے شہرت بڑھے، میری عزت بڑھے، میری واہ واہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ اس میں ہے خطرناک ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں بظاہر عزت شہرت حاصل ہو بھی گئی، آخرت میں اس کی کیا مطلب، آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ جبکہ ہاں خود بخود عزت مل گئی، اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ کرم فرمایا اور اس کو نواز دیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی، یہ بھی ایک مطلب ہے، تو وہ الگ صورت ہے۔ لیکن لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بس لوگ مجھے پہچانیں، اور یہ اتنا خطرناک موذی مرض ہے کہ شاید یعنی کہ اس دور میں تو لگتا ہے کہ کوئی لاکھوں میں بچتا ہو، کچھ نہ کچھ، چاہے چھوٹا بچہ ہو وہ بھی۔ اب رئیسی کسر ہمارے ایک کیمرے نے پوری کر دی، ہماری اسکرین نے پوری کر دی۔ اب جیسے کہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی نے ٹارگیٹ لیا ہو کیمرے کا کہ مجھ پر کیمرے کی نظر پڑتی رہے، میں اسکرین پر اپنے جلوے بکھیرتا رہوں، میرے خاندان والے دیکھیں گے، میرے دوست دیکھیں گے، یہ بھائی خواہش ہے۔ اچھا، یا سرک کر کھسک کر، کوئی بعید نہیں کہ 2-4 ایسی انڈرسٹینڈنگ، تھوڑی دیر تو بیٹھنا، تھوڑی دیر پھر میں آ جاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں کہ
بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا تجربہ، میں نے کئی بار کوششیں کی کہ جیسے کہ ایک سوال کر رہا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوال کر رہا بھی، یعنی ہر جگہ ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ان سے پوچھا تمہاری نیت کیا ہے، یا قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم کیمرے کے سامنے کیمرے کے پاس کیوں کھڑے تھے؟ صحیح بات ہے، جواب کیا دیا بنتا. یا سوال کرنے والے سے بھی پوچھا جا، سوال اگر اس کو بھیجا، اس میں بھی ہوتی ہے سوال برائے سوال کرتے ہیں. بعض اوقات میرے تو خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے رہتے ہیں نا، کبھی کبھی پوچھا بھی ہے آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، چپ ہو جاتا ہے. میرے سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ ابھی نیت جو بھی ہو، مطلب بعض اوقات یہ نیت ہوتی ہوگی کہ یہ اہم بات ہے، دوسروں کو اس بارے پتہ چلے، یہ اچھی بات، اچھی نیت ہے اگر ہے تو. بعض اوقات جو ہے کسی بہانے کیمرے کے سامنے تو آنا ہے، اس کے بغیر تو یہ لائیں گے نہیں مجھے کیمرے کے ہمارے، یا تو رونے والی شکل بنانی پڑے گی اس کو لائیں گے، یا رونا پڑے گا تو وہ لائیں گے، سمجھے. تو سوال کرنا ہوگا خصوصی میں، تو خصوصی مدنی میں تو سوال والے کو لائیں گے. ویسے بلا عنوان تھوڑا مشکل ہے لانا، کوئی نہ وہ عنوان بنے، یا ویسے جنرل لے لیں گے، اس طرح ہوتا ہے. یا کبھی کوئی بزرگ، یعنی عمر رسیدہ بزرگ، بوڑھا ہے نا، اس کا تذکرہ ہوا تو پھر بزرگوں کی چاندی ہو جاتی ہے، ان کو دکھاتے ہیں کیمرے والے. تو ہو سکتا ہے بعض بزرگ بھی یوں سوچ کر دعائیں کرتے ہوں، کاش ہمارا بھی ذکر خیر ہو جائے کہ اسکرین پر دوتے پوتے گھر میں دیکھ لے ہمیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر اس سے بھی آگے چلو تو سوشل میڈیا نے تو ان کیمرے کی محتاجیاں ختم کر دی نا. یہ اپنے ہاتھ میں کیمرہ ہے، یہ بنا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو بنائے جا رہے ہیں، عبادت میں بھی بنا رہے ہیں. یہ ان کو شاید لوگوں سے ڈر لگتا ہوگا، ورنہ سجدے میں جا کر بھی کہ ماں بدرت نماز پڑھ رہا ہے، یہ بنا ڈالتے کیا. اور کوئی بعید نہیں، بنا بھی ڈالتے ہوں. کچھ لوگ ناک کاٹتے ہو کہ نماز بھی تھوڑی ہوتا ہے، اور یہ کرنے سے کوئی بندہ نماز میں تھا تو رہے گا تھوڑی، تو نماز تو گئی اس کی. اتنا شوق ہے سبز گنبد شریف کے پاس جا کر یہ بنائیں گے، صحیح کرتے ہوئے بنائیں گے، طواف کرتے ہوئے. یار وہ عبادت کا ذوق جو مطلب پہلے بزرگوں کے تعلق سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو یہ طواف کرتے تھے، جو یہ عبادتیں وہاں کرتے تھے، یہ یہاں اپنے وطن میں اپنی مسجدوں میں کرتے تھے، ان کی مثالیں اب نظر نہیں آ رہی. اب جس کو دیکھو مطلب لگا ہوگا ہو بیچا اتنی، مطلب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس چیز میں ہوں تو اس اینگل پر بیٹھا ہوں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اب اس میں مطلب نیت جیسی، اب کوئی بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں مثلاً، اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مطلب ہے کہ آپ کے لیے آپ نے جو دعا کا کہا تھا، آپ کی اللہ پریشانی دور کرے، میں تو یہاں خاص کر کے اس جگہ بیٹھا ہوں، تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ پاک. تو یہ ایک سمجھ میں آتا ہے. اب وائرل کر رہے ہیں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، بالکل عام خاص سب کے سامنے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز کام ہے یہ کوئی، دل کی نیت کیا ہے. میں بس یہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہے اس طرح مطلب کرنے سے. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ غیبت میں دعا قبول ہوتی ہے. مسلمان کی پیچھے سے دعا جو کی جائے نا مسلمان کے لیے، وہ قبول کے زیادہ قریب ہے. فضائل دعا میں لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی، اس میں تو سب کے سامنے دعا کی، اس میں حرج نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ قبولیت. تو پھر بھی بھلے مطلب جو کرتے ہیں بس نیتوں کا اپنا سنبھالیں. اگر خدا نخواستہ حب جہاں کا خوف آتا ہے، اس میں اپنی واہ کی صورت بن رہی ہے کہ دوران طواف آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، ماں بدولت طواف کر رہے ہیں، سمجھے، تو یہ دیکھ لیں گے مطلب آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اگر آپ کا دل واقعی ان بزرگوں کے دلوں کے سائے میں ہے جو مخلصین تھے، مرحبا، ورنہ پھر کیا کرنا چاہیے کہنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. لیکن کوئی کرتا اس پر ہم اپنے طور پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اس طرح خود کرتا ہے اور ہم کو بولتا ہے یا فلا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ہمیں مطلب اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، ان کے قرب و جوار والے یہ ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. ہم جیسا تو ایسا کہ ایئرپورٹ پر میں پہنچوں نا تو میں لائیو ہوتا ہوں. کبھی جیسے باہر ملک جانا نا، جب تک بلکہ باہر نکلا تو گاڑی سے بھی کوئی لے لے گا تو لے لے گا، ورنہ ایئرپورٹ پر کوئی میرے ساتھ سنبھالنے والا نہیں ہوتا.
وہ भाग भाग के जिस तरह आकर ये सेल्फी बना रहे होते ना, समझे। अब अच्छा बुरा भगोड़ा दौड़ा जो भी होगा वो बनाएगा। अब मैं तो किसी को सारा सबको पहचानता भी नहीं होता, तो ये होता है। तो अब ये कि कोई बोले कि उसको बड़ा सेल्फी का शौक है, तो वो उसकी आखिरत का मसला है। वो तो लोग बना रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं पहले मना करता था, तो बातों का मैंने देखा कि बेचारे शर्मिंदा होते थे, किसी का मूड ऑफ होता था। फिर अब जब जायज़ है तो मुस्तज़र होती तो नियत कर लेता हूँ कि मैं एक मुसलमान की दिलजोई कर रहा हूँ, इसको बनाने दे रहा हूँ। और ये तो कोई इजाज़त ना, कोई नहीं भी मांगते इजाज़त, खुद ही यूँ चल रहे होते हैं, दूर से ले रहे होते हैं, दुआ सलाम नहीं करते। पहले भाग भाग के आते थे। वे सही बोलता हूँ, तजर्बा है, दुआ कीजिएगा बेटी बीमार है, माँ बीमार है। अब इजाज़त है, सेल्फी ले लूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। लेकिन हम किसी सेल्फी शाह को भी मुतय्यन करके कि ये उब्बे जा का मरीज है, हम नहीं कह सकते। एक उंगली इसकी तरफ जा रही है, तीन अपनी तरफ आ रही है। हमें अपनी या शेख अपनी अपनी देख वाला यहाँ वो मामला रखना है कि हम अपनी इस्लाम में लगे रहें। और ये मदनी फूल में तो जनरल देता ही रहता हूँ, आप पहली बार थोड़ी दिया है, देता रहता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रजा जो दिल को बनाना था, जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने तवाज़ु इख्तियार की थी, और आज औलिया किराम ने तवाज़ु इख्तियार की, सहाबा किराम ने तवाज़ु इख्तियार की। और आज हम बिल्कुल उलट पुलट चल रहे होते हैं। तो असली जो तवाज़ु, इन दोनों अशार में तवाज़ु का ही तस्करा है कि महबूब के जलवे तुम चाहते हो ए रजा कि तुम्हारे दिल में उतर आए, तो मैं से निकलना पड़ेगा। ये हमें समझा रहे अलादत, ये मेमे वाले कहा थे यार, अल्लाह के नेक बंदे वलीउल्लाह थे। तो इस तरह मतलब ये कि हमें किस तरह करना है। मैंने कहा बहुत कुछ, शायद एक ही मदनी फूल में बता दिया, 9 मदनी फूल बाकी है मेरे। वो इमामों के लिए 30 मदनी फूल हमारी मजलिस ने जो मुरतब किए, तो मैं उनमें से 10 का कल मैंने कुछ अर्ज किया था। अब ये 10 मजीद कल भी अल्लाह ने चाहा तो इनमें से 10, तो कुल 30 है की नीयत है कल की भी। इमाम का मिलनसार यानी हर एक से मिलने वाला होना लोगों को दीन से करीब करने के लिए निहायत मुफीद है। लिहाजा नमाजों के बाद लोगों से मुलाकात फरमाइए, फिर थोड़ी देर के लिए वहीं तशरीफ भी रखिए, मगर दुनिया की बातें हरगिज मत कीजिए। सिर्फ दीनी गुफ्तगू वो भी आहिस्तगी के साथ कीजिए कि नमाजियों वगैरह के लिए तशवीश यानी परेशानी का बाइस ना हो। तो अपने मुसल्ले की जगह पर भी बैठकर मुलाकात हो सकती है अगर वहाँ नमाजी मौजूद नहीं है। खड़े खड़े भी हो, बैठकर शायद मुफीद ज़्यादा है। एक दो आपके साथ बैठ जाएंगे, वो अपना मसला मसाइल को परेशानी अर्ज करें, या 2-4 और जमा हो जाएंगे। आपने को 1-2 मदनी फूल दे दिए, इनको सुन्नत एक आध बता दी, तो इस तरह दीन की तबलीग में आसानी होगी। बाकी अब चलते चलते मिलेंगे, यूं करके हाथ चुमवाते चले जाएंगे, अपने उजरे में तो चूम लेंगे मतलब, लेकिन इनको शायद कोई ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। यूं तो करना भी नहीं है, बाद में रखते हैं, मतलब मैं इस उम्र में भी नहीं रखता, आपने नोट किया, यूं नहीं रखता, वो मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं जिनके देखता हूँ मतलब मनाजिर तो नजर आते रहते हैं, इसमें बात हो सकता है अपने मुबल्लिग भी मुब्तला नजर आएंगे आपको। मैं यूं करना नहीं चाहिए, बल्कि ये कि कोई खुद पकड़ के चूमे तो ठीक है, ना चूमे तो अपने, तो ये बेतवज्जो में होता होगा, बाज़ रश में हो जाता है इंसान से। तो बाज़ों की आदत देखी है जिसमें बड़े लोग भी बाज़ों का इसमें होते हैं, तो इनकी तवज्जो नहीं रहती होगी। इनको यूं होता होगा ये चूमेगा, जो हर एक नहीं चूमता हाथ, ये भी मैं बता दूँ, बिल्कुल नहीं चूमेगा। तो खाली वो आप यूं भी करो, खाली पकड़ के निकल जाएगा, आपकी नाक काटता जाएगा, समझा, आपकी ऑफर ना मंजूर। और हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता, मुरब्बत में चूमता है, बाद दूसरे दोस्त को अच्छा लगाने के लिए चूमता है, कुछ भी हो सकता है, शर से बचने के लिए चूमता है। हो सकता है किसी के दिल में मेरा हाथ नहीं चूमा इसने, मेरा सेट नहीं लगता,
اب گیا کام سے، آپ لگے بدگمانیوں میں، شیطان کا ہو گیا کام. تو بڑا سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا جب تک زندہ ہوں. تو ملنسار ہونا چاہیے، ہو سکے تو مصلی کی جگہ سے ہٹ کر کہیں بیٹھ جائے. ہاں اگر وہاں آپ کے یہاں درس وغیرہ کی ترکیب ہے تو اس میں ملاقات درس کے دوران نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو مصلی چھوڑنا چاہیے. ہاں اگر کوئی سائیڈ پہ درس ہم نے ترغیب میں شامل ہے کہ نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو تو ضرورتاً اٹھ کر کوئی سے کونا مسجد کا، بڑی مسجدوں میں جگہ ہوتی ہیں سائیڈ پر یا کہیں بھی بیٹھ کر وہاں مخصوص عیسائی بھائیوں کو قریب کر کے درس دیا جائے. یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے اور آپ لگے ہوئے منتشر لوگ قریب بٹھائیں گے نا تو اس میں توجہ زیادہ رہے گی. بھلے آپ امام صاحب ہیں، بالفرض خود بھی درس دے رہے ہیں تو بھی لیکن میری مطلب یہ پرانا مدنی پھول ہے کہ امام صاحب خود درس ٹھیک ہے مجبوری ہے، کوئی ہے نہیں تو دیں، لیکن خود نہ دیں بلکہ کسی اور کو تیار کریں. اور جو اپنا ذمہ دار ہے وہ دعوت اسلامی کا جو بھی تیار جس کو بھی کیا جائے گا وہ اسی کی اس کے نوٹس میں ہو اور اس کی مشاورت سے ہو، ورنہ کام کرنے میں تکلیف آئی ہے. تو اس طرح وہ اسلامی بھائی درس دے یا اسلامی بھائیوں نے متعین کیا ہے وہ درس دے، مگر آپ از ابتدا تا انتہا وہاں تشریف رکھیں. آپ نے اٹھ کر جانا نہیں ہے. آپ اٹھ کے جائیں گے، امام اٹھ کے جائے گا، اکا دکا کچھ نہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، دعا کروانی ہوگی، کچھ کہنا ہوگا اور آپ کے بینڈیز حوصلہ افزائی ہوگی. اچھا اس میں ہو سکتا ہے کہ درس دینے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، تلفظ تو تقریباً غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑوں کی ہو جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں جہاں مطلب ہر لفظ ٹوکیں گے نا آپ تو وہ آئندہ درس دے نہیں سکے گا. جہاں کوئی فساد معنی نہیں ہوتا، کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے، ڈبل ہے. اپنے کو کون سی آتی ہے یار، ہم بابا اردو تھوڑی ہیں یار، 9 کی نسل سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ایسی غلطی جو فاحش نہیں ہے، شرعاً کو اس میں قباحت یا برائی نہیں ہے تو اس کو تو بالکل چھیڑا نہ جائے. اور اگر واقعی آپ کو لغت تراش ہیں، اردو اچھی ہے آپ کی، تو پھر اس کو الگ سے پھر بتا دیں گے. یہ میں خود پہلے بیٹھتا تھا نا تو لکھتا تھا، غلطیاں کرتے تھے اس وقت نہیں بولتا تھا، میں لکھتا تھا، بعد میں وہ چٹھی پھاڑ کے اس کو دے دیتا تھا. وہ جانے میں جانوں، یہ میں نے 100 بار کیا ہوا. پہلے جب میں اس ایشو نہیں تھا نا میرا تو درس دلواتا تھا. ایک دور تھا کہ میں 2-3 درس خود دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کہ الحمدللہ اب یہ ترکیب بنی ہوئی ہے. درس دے رہے ہیں، بیان کرتے تھے، میں بیٹھا رہتا تھا اور درس بیان کے بھی ان کے نوٹ کرتا تھا. عام طور پر بیان کے نوٹ کرتا تھا میں، تو وہ ان کو بتاتا تھا. کئی غلطیاں بھی کرتے تھے بیان کی، تلفظ کی، نہ تو اس میں بھی موقع کی مناسبت سے ترکیب سمجھانے کی. تو آپ بھی یہی کریں گے، سب کے سامنے جھاڑیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں. میں پہلے پڑھا تھا کہ نہیں، پہلے ایک بار پڑھ لیا کرو گھر پہ جا کر، گھر سے پڑھ کے آیا کرو. یا اٹک اٹک کے کرتے ہو، لوگ بدزن ہوتے ہیں. یہ اسٹائل نہیں چلے گا. شفقت سے، پیار سے، دین کا کام اسی طرح ہوگا، نرمی سے. انشاءاللہ اس طرح رہنمائی کریں گے، سمجھائیں گے. حکمت ہماری سے تو مبلغ آپ کے اور قریب آئے گا، مزید آپ سے وہ فیض و برکات حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کترا کے نہیں آ رہی، مولانا بیٹھے ہوئے تو دے دے یار درس، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں شرعی غلطی کی ہے اس نے اور آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ شرعی غلطی ہے، پھر اس کو بے شک محبت سے، پیار سے دیکھو یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے کر کے وہ اگر وہ پھر بھی نہیں کر پاتا تو آپ وضاحت کر دیں، ماشاء اللہ کر کے انسان بھول ہو جاتی ہے. آئندہ خیال رکھیے گا موقع کی مناسبت سے کہ وہ ازالہ ہو جائے ہاتھوں ہاتھ اس کا. اور یہ بعض اوقات آپ پر واجب ہو جائے گا اگر یقینی معلوم ہے اور شرعی غلطی ہے، مسئلہ غلط کر رہا ہو تو بولنا ہوگا. آیت غلط پڑھ لی، حدیث پاک کا مرادی معنی سے بھی وٹ گیا اور آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ نہ یہ اصل متن بیان کر رہا ہے نہ مرادی معنی، تو مگر ہر ایک کے پاس اتنا علم ہوتا نہیں کہ وہ یہ فائنل ڈیسیزن لے سکے. اس لیے پھر اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو امام ملنسار نہ ہو، لوگوں سے دور دور رہے، صرف اپنے جیسے داڑھی امام والوں ہی سے میل جول رکھے، تو ہو سکتا ہے عام لوگ اس امام سے دور بھاگیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امامت وغیرہ میں آڑا یعنی مشکل وقت آنے کی صورت میں
لوگوں کے تعاون سے محرومی رہے. اور پھر امام صاحب کو تو اب منہ پھلا کر بعض لوگ رکھتے ہیں. اچھا بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ میرے پاس ملنے آئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. امام صاحب کو بھلے لوگ آتے ہیں, بعض امام مقبول ہوتے ہیں, اس کو موقع ہی نہیں ہوتا دوسرے کے بعد چل کے جائے. اگر نہ آئے تو آپ کو لگے کہ یہ ان سے ملنا چاہیے تو مل لیا کرے, خود بڑھ جائے کرے گا. چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے, ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. تو ملنسار امام کے لیے فوائد بہت ہیں. الحمدللہ میری ملنساری کی عادت ہوتے سب سے پہلے کہ فطری طور پر میں نے اپنے آپ کو مطلب ملنسار پایا الحمدللہ, جس کے نتائج واقعی یعنی کہ بہت اچھے آئے, بہت ہی اچھے آئے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ قدرتی عطا بھی ہوتی ہے. اب میں ملنساری کا مظاہرہ کم کرتا ہوں. اب میں زیادہ ملنساری کس سے کروں نا پھر یار وہ جاتا نہیں ہے. کسی کو گھر پہ بلا لیا, وہ کوئی مجبوری ہے, یہ ضرورت ہے, حتی الامکان تو نہیں, پھر اس نے جانا نہیں ہوتا. یہ تجربہ ہے میرا. پہلے وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہے بعض اوقات. ایک بار ایک وزیر صاحب آئے تھے اور بیٹھے رہے ہو, اور بھی صاحب تھے مجلس رابطہ اس وقت کہتے تھے, وہ لائے تھے. وہ دیر تک بیٹھے رہے, باتیں ہوتی رہی. پھر بولے وہ مجھے دعوت میں جانا تھا, وہ بھی کینسل کر دی. باتوں میں اتنے لگ گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ بعضوں کا شخصیات ایسی ہوتی ہے ہم بول نہیں سکتے کہ آپ بول کے اسلامی بھائیوں کو بولنے سے جھٹکا تو لگ سکتا ہے یار. تو یوں مطلب کہیں ایسے موقع پر کسی مصروف آدمی سے ہم ملے بھی تو اب مطلب یا تو وہ گھڑی دیکھے تو سمجھ جانا چاہیے کہ گھڑی نہیں دیکھ رہا, آپ کے جانے کی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے شاید. تو یہ اور عوام سے بھی بعض ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, لپ کرتے ہیں کہ ملاقات میں چھوڑتے نہیں اس کو. تو اگر کوئی مبلغ کرے گا, کوئی صاحب بھائی انفرادی کوشش والا ایسی چکنی کرے گا نا تو مسئلہ ہو جائے گا. تو سامنے والے کی نفسیات بھائی پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم کون سا ہے, بھائی اس وقت لوگ نوکریوں پہ جاتے ہیں, یہ بھی چاہ رہا ہوگا تو یہ اس کو جلدی ہوگی. اب آپ لے کے بیٹھے ہیں اس کو یا کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے کہ بھائی مسافہ کرو تو ہاتھ اس کا وہ چھوڑے ہم نہ چھوڑے, اور اس طرح تو آپ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا یا پھر یہ کہ وہ نوکری سے آیا ہوا ہے تو اس پر بھی آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے بعض اوقات. جب بات ہو ہم جیسا کوئی بڑی عمر کا ہوتا ہے اس کو عام طور پہ پیشاب جلدی لگتا ہے یا وہ زیادہ کھڑا نہیں سے تک جاتا ہے. تو ایسوں کے سامنے بھی تو نفسیات کو دیکھ کر اگلے کی یعنی کہ گفتگو, اور وہ نا کہ اللہ مجھے نصیب کرے خیر الکلام ما قل ودل, بہتر کلام بہتر گفتگو وہ ہے جو قلیل و پر دلیل ہو, مختصر ہو مگر دلیل کے ساتھ ہو, جامع ہو, مانع ہو. تو اس طرح مطلب ہے کہ ہم اگر اس پر آ جائیں تو لوگ ہم سے بھاگیں گے نہیں, بور نہیں ہوں گے. ورنہ گلی بدل دے کہ یار یہ کھڑا ہوا ہے, گوند کی بوری اس کے پاس ہوگی, یہ میرے قدموں میں ڈال دے گا, ہل نہیں سکوں گا میں. تو ملن ساری میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگلے کو آپ کی مطلب طلب رہے, بیزار نہ ہو جائے, دوبارہ ملنے کو جی چاہے, وہ جائے تو اس کو حسرت ہو کہ یار کچھ اور ٹھہرتا تو. اس میں مزہ ہے. بات اتنی کرے جیسے آدھی بات کی, پوری بات ہی نہ کی, ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں اس کو طلب ہو کہ یہ اور مزید آگے ابھی تو بتائیں تو اچھا ہے. اب وہ حضرت ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہیں, بور ہو گیا ہے. تو ایسا آپ خیال کریں کہ ایسا نہیں کرنا اپنے مقتدیوں کے ساتھ یا ملنے والوں کے لیے کہ وہ آپ کا انتظار کرے کہ اب یہ حضرت بات کب پوری کرے, یار جانے ہی نہیں دے رہے. تو موقع کی مناسبت سے اپنا امیج بندے کو بحال رکھنا چاہیے, ورنہ اس طرح کی باتیں جو ہم کرتے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہوتی. لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں, ہم کو لگتا ہے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں, لیکن خود اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ہم کو شد بدھ نہیں ہوتی. یہ جو میں نے عرض کیا نا, اس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ معاشرے کا ایک سمجھدار طبقہ مانے جائیں گے امام صاحبان. تو
تو یہ خود اب اس سے مزید شکیں بنائیں کہ کسی طرح لوگ قریب آ سکتے ہیں، کس طرح لوگ متنفر ہو کر دور بھاگ سکتے ہیں، یہ طے آپ نے کرنا ہے، تو موقع کی مناسبت سے چلنا ہے۔ ہاں اگر آپ مفتی ہیں پھر مسئلہ تفصیل سے بتانا ہوگا، پھر اشاروں کنایوں میں اس کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ مفتیوں کے اصول میں ہے یہ، مفتی صاحب جو ہے یہ جواب تشفی بخش اور تسلی بخش دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے رسالے لکھے یار ایک سوال کے ضمن میں، کتنے طویل فتوے دیے، لیکن ایک جگہ نچوڑ بھی ہوتا ہے۔ یعنی میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میرا کیا ذہن ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اقول کہاں لکھا ہے؟ اقول مانے میں کہتا ہوں، جزئیات لکھا ہوئی ہے سمجھنے کی اپنے کو اتنی صلاحیت ہوتی نہیں، اس جزئیات جو مختلف کتابوں کے جو وہ ہوتے ہیں نا تو اختلاف ہوتا ہے ان میں، تو اعلیٰ حضرت مختلف بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس نے اختلاف کیا، اس نے یہ لکھا، انہوں نے یہ تحریر فرمایا۔ اب ہم تو اس پہ چلنا نہیں ہے نا، راجح کون ہے، مرجو کون ہے، ان میں سے یعنی کہ کون کس پر اس وقت عمل کرنا ہے کس پر نہیں کرنا، کوئی بڑا ہوا ہے کوئی، تو اس طرح مطلب اقول میں سب آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اقول پر اپنی عقول قربان، اعلیٰ حضرت کے اقول پر ہماری عقول ہمارے عقل قربان، بس ہمیں ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرنی کہ اعلیٰ حضرت نے یار یہاں تو یوں لکھ دیا، ہونا تو یوں چاہیے، کوئی اور اعلیٰ حضرت دھن میرا اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت پر میری عقلیں قربان، اور میں ان سے خوش جو اپنی عقلیں قربان کرے۔ تو یہ مطلب مؤذن و خادم مؤذن و خادم مسجد وغیرہ سے محبت بھرا رویہ رکھیے، ان پر حکم چلانے کے بجائے سعادت سمجھتے ہوئے موقع بموقع اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی وغیرہ کرتے رہیے، دریا بھی خود بچھا لیجیے، غیر ضروری بتی پنکھے وغیرہ خود ہی بند کر دیجیے، یہ بہت اہم مدنی پھول ہے، اس پر بھی خیال رکھنا ہے۔ وضو خانے وغیرہ کی صفائی میں بھی خدام مسجد کا ہاتھ بٹائیے، انشاءاللہ الکریم خوب ثواب ملے گا اور محبت بری فضا بھی قائم ہوگی۔ مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ہرگز الجھاؤ پیدا مت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے، اور کوشش کر کے انہیں ہر ماہ 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کی سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دیجیے۔ کسی بھی سنی امام و انتظامیہ سے ہرگز مت بگاڑیے، ان پر تنقید کر کے انہیں اپنا مخالف مت بنائیے، بالفرض آپ سے کبھی کوتاہی ہو بھی جائے تو فوراً معافی مانگ دیجیے، ہاں اگر کسی کی شرعی غلطی ہو تو نہایت نرمی کے ساتھ براہ راست اس کی اصلاح کیجیے۔ ہمارے یہاں مطلب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، پہلے تو تھا اب بھی ہوگا شاید، کہ اگر کوئی غلطی کرتا نا کوئی مشہور یا کوئی امام یا کوئی مقرر تو اس کو مائک پر سمجھاتے ہیں، یہ مطلب بڑا پرابلم ہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ اس سے کیا جن کو نہیں پتا ہوتا ان کو پتا چلتا ہے، اگرچہ امام کے پاس اس کا جواب ہو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اب جب آپ نے مائک پر کیا تو اس نے بھی مائک پہ جواب دینا ہے، یوں مزید فضا مقدر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، اور عوام علماء سے دور بھاگتے ہیں یا مولانا لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، استاذ العلماء تھے، شیخ الحدیث و تفسیر تھے رحمت اللہ علیہ، اب وفات پا چکے، یہ تشریف لائے تھے تو مجھے یاد فرمایا، میں ملنے کے لیے حاضر ہوا، اتفاق سے ایک حضرت بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جو مجھے مائک پر سمجھاتے تھے، اور یہ ان کے معتقد تھے، جو بڑے حضرت تھے ان کے، یہ چھوٹے حضرت جو مجھے مل گیا موقع، میں تو بول دیا، میں نے بولا ان کو سمجھائیے، آپ نے طلب کیا میں حاضر ہو گیا نا، تو مجھے طلب کر لیا کرے جب میری کو غلطی پائے، یہ مجھے مائک پر سمجھاتے ہیں، اور اس کو کاٹو تو خود نہیں، رنگی ہاتھوں پکڑا دیا۔ وہ دن آج کا دن میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے مجھے مائک پہ سمجھایا ہو، حضرت کی اصلاح ہو گئی، ورنہ حضرت کو میں اکیلے میں سمجھانے کی میری بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ موقع بھی لیا ہو جائے۔ تو یوں مطلب جو بھی مائک پر درست بھی سمجھائے گا
اس نہیں سمجھانا چاہیے یار. وہی جب اس میری اصلاح مقصود ہے تو سوشل میڈیا پہ یار سمجھا رہے ہو یار دماغ خراب ہو گیا ہے یار, کیا کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں کو آپ مطلب مجھ سے دور کر رہے ہو کہ ایک دین کی خدمت کرنے والا شخص ہے, اور آپ کو عقیدے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. پر جن کو اختلاف ہے وہ تو مطلب میری کھانسی کی آواز کو بھی بدی آواز کہے گا, اور اس سے تو کیا کہہ سکتے ہیں اپنے. مگر آپ کو اختلاف نہیں ہے, پھر بول دیا گیا الیاس قادری نے یوں بولا, یوں نہیں بولنا چاہیے, یوں کہا, یوں نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یوں کہنا چاہیے. تو حضرت کبھی تو یار ٹائم دے دو نا یار, مل کے بیٹھتے کہ کیا اور کیوں اور کب کہنا چاہیے, مشاورت کر لیتے ہیں. اتنی توفیق کہاں ہے یار کہ کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے. اچھا پھر بھی چلو مجھے نہیں پاتا, تم نہیں پا سکتا, یا دوسرے شہر میں, تو یار آپ پر کون سا واجب ہے یار کہ نام لے لے کر کسی کو ڈیگریڈ کرتے رہو. اور آپ کو 100% کیسے پتا چلا کہ یہ غلطی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی جواب ہو, کوئی دلیل ہو, ممکن ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے, واقعی غلطی ہے, تب بھی اس پر سمجھا کر عوامی عدالت میں مسئلہ تھوڑی پیش کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ آدمی سمجھائے, صوتی پیغام بھیجے. میرے اس سے کئی نمبر اسلامی بھائیوں کے بہت سو کو پتا ہوں گے کہ بھائی شاید الیاس کو یہ میرا پیغام اس تک پہنچ جائے گا, پہنچ رہے ہوتے ہیں پیغام. بعض ایسے بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب مجھے میری بات بالکل مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا تھا نا یہ یوں تو یوں ہوتا ہے. اس میں تو بالکل میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں معصوم ہوں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ میں نے اپنی مثال دی. تو یہ ہر ایک کے لیے, یہ کسی کو بھی مطلب اس طرح اچھالنا سوشل میڈیا پر, کوئی بھی اپنا کوئی عالم صاحب ہے, کوئی پیر صاحب ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی مبلغ ہے, کوئی مقرر ہے, اگر وہ غلطی کرتے تو غلطی سے کون مبرہ ہے؟ مصلح بنے ہوئے جو ہیں اصلاح کرنے والے, یہ کون سی غلطی سے مبرہ ہے؟ سب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح یہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر. آئی ڈونٹ لائک, مجھے بالکل پسند نہیں ہے اس طرح امت مطلب دور بھاگتی ہے مذہبی لوگوں سے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. اب میں نے وضاحت کر دی یا میں نے رجوع کر دیا, ابھی میری غلطی تھی, لیکن ہر ایک نے جو میرا سنا اس کو کیا پتا, وہ تو مجھے اس غلطی سے ہی متہم کرے گا یا موسوم کرے گا, تو باتیں کرے گا. یہ بہت بڑا سوشل میڈیا پر ہے کہ یہ خطرہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہو, یہ آخری بار سمجھو کہ آپ کا ہو گیا, اور اب جو شرعی تقاضے وہ پورے کرنے پڑیں گے. بھئی میری دل آزاری ہوئی, آپ نے مطلب مجھے اس طرح سمجھایا, اور شرعی غلطی بھی بالفرض نہیں تھی, سمجھانا آپ پر واجب بھی نہیں تھا, لوگوں کو اطلاع کرنے بھی ضرورت نہیں تھی کہ بھئی یہ غلط مسئلہ ہے, کوئی صاحب کے بعد جواب نہیں ہے. تو اب یہ دل آزاری کی نا آپ نے, اللہ لیلان لاکھوں میں کی, لاکھوں میں معافی مانگنی پڑے گی. جی ہاں, خالی وہ یہ نہیں ہے توبہ, اس کی توبہ مطلب السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ, یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے. آپ نے ایک بندے کو ڈیگریڈ کیا بے قصور, یار دل دکھایا, سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا, تب کان پکڑ کے آپ نے دل کو منا لیا کونے میں. توبہ کرنی ٹھیک ہے, اللہ سے تو توبہ کرنی ہے, لیکن اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. اور جتنوں کو پتا چلا آپ کی وجہ سے, ان سب پر اس معافی کا اعلان ہونا ضروری ہے. یہ ازالہ اسی کو بولتے ہیں. اور سب کے سامنے مطلب جب ہی ہوگی. تو آپ نے وائرل کر دی اپنی توبہ, اب کسی تک پہنچا کسی تک نہ پہنچا, آپ واقعی نادم ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ کرتا کون ہے یار؟ کان میں سوری بول دیتے ہیں, سوری, اب سب کے سامنے سو آدمی میں جھاڑ دیا یار بیچارے کو, اب سوری یار غلطی ہو گئی, معاف کر دینا بھائی. یہ نہیں, سب کے سامنے, جتنوں کے سامنے دل آزاری کی جھاڑا, ان سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ توبہ کر چکے, معافی مانگ چکے. اچھا شرم آتی ہے, اب پھر طے کرنا پڑے گا یہاں کی شرما لینا اچھا ہے یا قیامت کی شرم آپ شرما لیں گے, اس کو سنبھال لیں گے. قیامت پہ جب اگر شرمندہ کیا گیا اور آپ کی نیکیاں اس کو دی گئی, تو آپ اتنی نیکیاں کر رکھی ہیں جو اس کو دیں گے, نیکیاں نہیں, اس کے گناہ اٹھانے کی طاقت لے کے جائیں گے ساتھ, انڈرسٹوڈ کہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ہم سے. تو اس لیے یہی جو کچھ ہے یہ دارالعمل ہے دنیا, یہاں کر لینا ہے. 100 کی اگر دل آزاری کی, ان 100 کو راضی کرنا ہے. ابھی اللہ توفیق ہے کہ ہم ان کاموں میں لگ جائیں, آخرت بنانے والے کام. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. اطراف کی مساجد کے ائمہ اہل سنت اور مساجد کی کمیٹیوں سے اچھے تعلقات قائم کیجیے اور انہیں دعوت اسلامی سے خوب قریب کیجیے اور سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ 3 دن کے لیے سفر کوائیے. سبحان اللہ. یہ بھی ہمارے بیماری ہے. یہ 3 امام ادھر ہوتے ہیں، 4 امام ادھر ہوتے ہیں، علاقوں میں گروپ بنے ہوئے کئی جگہ پر، ہر جگہ نہیں لیکن آپ سمجھتے جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب مدنی ہے تو مدنیوں کا گروپ نہیں ہے، اتاری ہے تو اتاریوں کا گروپ نہیں ہے. اگر آپ چشتی تو چشتیوں کا گروپ نہیں، آپ سنی ہے، سنیوں کا گروپ ہونا چاہیے. ہے بھی تو کہ سب جو عاشقان رسول ہے ٹھیک ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب ہمارا آپس میں عقیدے کا جھگڑا جس سے نہیں ہے تو اس سے وہ گروپ بنانے کی کیا ضرورت ہے یار. اس سے تو دین کو نقصان پہنچے گا. پھر امام کی تقلید کرتے رہنا، امام پر باتیں بناتے رہنا، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں آپ. واقعی خامی ہے تو اس سے ملاقات کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ اصلاح کر دیں یا وہ آپ کی اصلاح کر دے وضاحت کر کے. یہ ہونا چاہیے طریقہ. تو کہیں بھی مہربانی کر کے اماموں کا گروپ نہیں ہونا چاہیے. مدارس جو ہوتے ہیں سنی مدارس بعض اوقات ان میں بھی ایسا ہوتا ہے اور مختلف طبقوں میں یہ ہوتا ہوگا کہ ہوتا ہے کہ وہ 2-3 الگ، 2-3 ادھر، 2-3 مقرر ادھر، 2-3 مقرر ادھر. تو یہ الگ الگ جیسے کہ فرینڈ سرکل ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں نا، کہ گروپنگ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کہ میں سب سے برا ہوں یا رسول اللہ، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو. اب یہ پڑھ تو لیں گے ہم شہر، اندر نہیں ہے. نہیں ہے میں سب سے اچھا ہوں. آئے مائکا لال میرے سے بات کرے، اس کو آتا کیا؟ تو جاہل ہے. میں تو سینئر ہوں، یہ تو جونیئر ہے. میں نے یہ پڑھا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا. یہ تو 2 اردو کتابیں پڑھ کے مقرر بن گیا ہے، میرے کو پتا ہے. یہ باتیں نہ کرے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مقبول ہے یار، کس کو پتا ہے؟ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے. خفیہ تدبیر میں نے چھپا فیصلہ کہ رب نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا. تو آدمی ڈرتا رہے. یہ ہوشیاری کی باتیں، پھونپھا کی باتیں، تکبر کی باتیں لے ڈوبیں گی آپ کو، آپ نظر بھی نہیں آئیں گے. حقیقی عاجزی پیدا کریں. اس کے لیے تصوف کی کتب کا مطالعہ کریں گے نا تو یہ سوچیں بنے گی. سمجھو میں جو یہ بولتا رہتا ہوں اس طرح کی گہری بعض باتیں لگتی ہوں گی آپ کو، یہ سمجھو فیضان امام غزالی ہوتا ہے یا فیضان رضا تو ہے اپنے پاس. ہاں یہ کہ ان کتابوں سے دیکھ دیکھ کر، پڑھ پڑھ کے، سن کے، لکھ کے اس طرح کی بعض باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو بولتا ہوں تو بعض بار بولتا چلا جاتا ہوں، پھر بریک لگا دیتا ہوں کہ یار بس لوگ تھک جائیں گے. جمعہ و عیدین میں اعلیٰ حضرت کی خطبات رضویہ ہی پڑھی ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ نے ان خطبوں کو مختصر کر کے فیضان خطبات رضویہ کے نام سے جاری کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دعوت اسلامی سے پہلے بھی، میں تو ہوں اعلیٰ حضرت والا نا، میں خطبات رضویہ ہی پڑھتا تھا. بہت جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، جب سے الحمدللہ میں تو اس فیلڈ میں ہوں نا، امامت کے اور خطابت کے، ہمیشہ خطبات رضویہ. کبھی کبھار کوئی ایسی نوبت آئی ہو میں نے کوئی دوسرے خطبے میں سے پڑھا ہو تو پڑھا ہو، کبھی کبھار سالوں برسوں میں، ورنہ میں ہمیشہ خطبات رضویہ. یہاں بھی اپنے ماحول میں خطبات رضویہ. اب انہوں نے مطلب ہماری المدینہ العلمیہ نے یہ اس کو مختصر کر کے، تاکہ میں تو طویل پڑھتا تھا لیکن ہر جگہ ظاہر طویل کی برداشت مقتدیوں کو نہیں ہوگی. لوگ تو جا میں آتا ہوں، باہر کھڑے ہو کر 2 گھنٹے گپے ماریں گے، آپ نے 1 منٹ لیٹ کیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. یہ ماحول ہے. تو بہرحال چلو تنفیر سے بچنا ہی، یہ باتیں بنائیں گے کہ مولانا یار یہ خطبہ لمبا دیتا ہے، چلو یار ادھر چلتے ہیں وہ شورٹ ہے. یہ بھی آپ کی مسجد کی رونق میں بھی کمی کا باعث ہو سکتا ہے. تو یہ خطبہ رضویہ مختصر ہے، اب بہت سو کے پاس ہوگا، یہ بہت سو کے پاس میں نے کہا نا، تو آج وہ دن ہو جائے کہ ساروں کے پاس ہے. ایسا ہو گیا نا کہ میرے سارے مدنی بیٹے جو امام ہیں وہ سب کے سب میرے اعلیٰ حضرت کا فیض لوٹ رہے ہیں. خطبے اور ایک سے ایک لکھے ہوئے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت کا قلم کہاں سے لاؤ گے، میرے اعلیٰ حضرت کا درد کہاں سے لاؤ گے، میرے اعلیٰ حضرت جیسا عشق کہاں سے لاؤ گے، خوف خدا ان جیسا کہاں سے پاؤ گے. تو یہ الفاظ کی بات ہے. اور عاشق کے قلم سے لکھا ہوا جو ہے نا، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. بہار شریعت 6 حصے میں اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انور البشارہ
پوری شامل کر لی ہے، اور یہ لکھا انہوں نے، اسی سے مجھے روشنی ملی کہ میں نے پورا انور البشارہ شامل کر دیا یہ کتاب الحج چھٹے حصے میں، کیونکہ میں نے کوئی الفاظ نہیں تبدیل کیا کہ اعلیٰ حضرت جیسے الفاظ میں کہاں سے لاؤں گا، جو برکت ان کے الفاظ میں ہوگی میرے الفاظ میں کہاں سے آئے گی، اس نے سمجھا دیا۔ خطبات رضویہ تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن یہ بہت کچھ سمجھا دیا صدر الشریعہ نے، اس لیے آپ مہربانی کر کے خطبات رضویہ، ہاں ماشاءاللہ اب تو ہاں موبائل میں بھی کام دے رہا ہے، کتاب نہ بھی ہو دیکھ کے پڑھ لے، اب دیکھ کے پڑھنے تھوڑا کثر شانت ہوئے۔ میں کسی شہر میں تھا تو کہیں مطلب یعنی کہ میں نے خطبات رضویہ سے جمعہ پڑھانے گیا، کوئی لے گئے مجھے، میں نے پڑھایا تو وہاں سے بات آئی کہ اتنا بڑا نام ہے اس کا، خطبہ بھی یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھا اس نے، میں پھر بھی ہلا نہیں ہوا، یہ برس ہو گئے میں اب تک دیکھ کر ہی پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے حفظ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن اگر عوام باتیں بناتے تو ہوں گے کہیں کہیں، تو آپ کو خطبات رضویہ یاد کرنا شروع کر دیں، جب تک آپ دیکھ کر پڑھیں پھر یاد ہو جائے، اگر نہیں ہے تو یاد ہو جائے، تو یہ انسب آسانی بھی شاید اس میں، یکسوئی بھی شاید زیادہ ہو بولنے میں نے کتاب دیکھ دیکھ کر، مگر یہ کہ اب کثر شان کے لوگ میرا امپریشن، میری علمیت کی دھاک کیسے بیٹھے گی، وہ اس طرح کے شیطانی وسوسے نہیں پالنے، اگر ایسے ہیں تو پھر بھلے یاد ہے آپ کو، آپ دیکھ کے پڑھیں، نو پرابلم، آپ کو مسجد سے کوئی نہیں نکالے گا انشاءاللہ۔ حوصلہ چاہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعے کو عموماً نمازیوں کی اکثریت خطبے کے وقت پہنچتی ہے، ایسے میں لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، مثلا مقررہ وقت پر جماعت قائم ہونا، بیان میں مناسب دلچسپی سامان مہیا کرنا وغیرہ، بیان آسان اور سادہ الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، عوام میں ادق یعنی بہت مشکل مضامین مت چھیڑیے۔ اس روایت کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو کو مد نظر رکھیے۔ عموماً لوگ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی حکایات و کرامات دلچسپی سے سنتے ہیں، اب حکایت میں لوگ کم سمجھتے ہیں، واقعات اس کو کہنا چاہیے کہ واقعات و کرامات دلچسپی سے سنتے ہیں، اور اگر ان کو سنتیں سکھائی جائیں تو ایک دم قریب آ جاتے ہیں۔ قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن بھی دیجیے، ہر بیان کا اختتام دعوت اسلامی کی سنتیں سیکھنے سکھانے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب پر ہو، مدینہ مدینہ، بالخصوص دعوت اسلامی کے شعبہ ائمہ مساجد سے تعلق رکھنے والے ائمہ و خطبہ مدنی مرکز کی طرف سے آنے والے جمعہ بیان سے ہی جمعہ کا بیان فرمائیں۔ بیان، خطبہ، دعا و صلاۃ والسلام وغیرہ کے لیے اسپیکر آف ہونے کی حالت میں منہ کی سیدھ میں پہلے سے جما لیجئے، پھر اس کو آن کیجئے، ورنہ وہ کھڑ کھڑ کا انتہائی ناپسندیدہ شور مسجد میں گونج سکتا ہے۔ گونجے گا لکھا ہوا ہے، یہ فائنل نہیں ہے، کبھی اسپیکر بہت سافٹ بھی ہوتے ہیں، پتہ شاید نہیں چلتا، ہو جاتی ترکیب، کبھی کولر مائک ہوتا ہے، اس میں بھی شور نہیں بچتا، تو گونج مچ سکتی ہے یا گونج سکتی ہے، گونج ہو سکتی ہے، اس طرح کا الفاظ ہوں۔ علماء اہل سنت کے مابین جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کے بیان سے اجتناب فرمائیے، اس سے بچنا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو بہت پیش نظر رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جابر علی اتاری لاڑکانہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں پیارے مرشد، ایک سوال عرض ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے اور کس کلر کے ہونے چاہیے، اور میری امی کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور عمار رضا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے ماہ مدنی قافلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ سفر کریں گے ہم اپنے وہ مدنی قافلے میں سفر بولتے ہیں، اگر یہ شرعی سفر نہ ہو تو خیر اگلے ماہ، اس کے بعد چھٹی ہر ماہ انشاءاللہ الکریم کوشش۔ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، امام صاحب کو
کپڑے کیسے پہننے چاہیے؟ جی تن چھپائیں، بدن چھپائیں. امام کو اپنا حلیہ ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ سمجھیں گے امام صاحب ہیں. سادہ لباس ہو، سنت کے مطابق ہو، آدھی پنڈلی تک کرتا، یہ تو شاذ و نادر ہی کسی کا ہوتا ہے. عوام میں تو ہمارے مبلغین بعض پہن لیتے ہیں، لیکن امام صاحب بھی جو مبلغ ہوں گے دعوت اسلامی ماحول میں رچے بسے ہوں گے تو ان کا عین ممکن ہے کہ ہو کسی کا، جنرل نہیں ہوتا، گھٹنوں تک ہوتے ہیں. پھر وہ بیٹھتے ہیں تو بیچارے ہم جیسا ہوتا ہے تو گھٹنے پہ کھینچتے رہتے کپڑا. تو الٹا مطلب ہے کہ آدمی پکڑا جاتا ہے، توجہ نہ ہو تو چلی جاتی ہے. اچھا یوں ہے. تو ہمارے لیے نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو بہتر وہ یہ کہ آدھی پنڈلی تک سنت کے مطابق ہو، آستین ایک بالش چوڑی، یہ بھی باہر شریف میں لکھا ہے. تو سنت کے مطابق لباس، سنت اور آداب ہیں اس کے مطابق لباس ہو. کلر جو بھی مطلب معززین پہنتے ہیں اور اس دور میں جو رائج ہو تو اس طرح کا کلر ہو. اگر ہو سفید تو ویسے ہی افضل لباس. عام طور پر سفید کی پذیرائی حدیثوں میں زیادہ ہے، اور عبادت میں تو خاص کر مطلب ہے کہ سفید زیادہ پسند کیا گیا. باہر شریف میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے. لیکن اگر کوئی سا کلر بھی پہننا چاہتے ہیں تو بھلے پہنے، یہ شوق نہ ہو. چمکیلا بھڑکیلا اماموں کے کلر بھی، امامہ شریف کے کلر بھی بعض وقت بھڑکیلے چمکیلے شوق طرح کے ہوتے ہیں، تو ان سے احتیاط کریں. اب کیا امامہ شریف یہاں باندھ کر امام صاحبان تشریف فرمائیں، لیکن جب یہ اور کیفیات میں ہوتے ہیں اپنی تو کیا ہوتا ہے، بعض ہوگے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے. ملاقات کے لاتے ہیں یا تو کسی سے مانگ کے باندھ کے لائے، یہ یا کہنے میں جا رہا ہوں ملاقات کے لیے، یار اپنا دے دے. اس کی ٹوپی جو ہے نا اسے تعارف کروا رہی ہوتی ہے. اچھا آپ چھپا کے لائیں گے تو بھی اس کا جو نشیب و فراز ہے نا یہ تعارف کروا سکتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا ٹوپی کا. تو خیر وہ اب یہ خوبصورت ٹوپیاں بہت چل پڑی ہیں، تو اس سے مطلب یعنی کہ برکاتی ٹوپی ایک نام اس کا چلا تھا. کیا اب بھی چلتا ہو تو پتہ نہیں ہے، بیچنے والے برکاتی بولتے تھے. یار میرے حالات برکاتی ہے، حالات برکاتی ہیں، میں برکاتی ہوں. حالات کا سلسلے میں قادریہ رضویہ برکاتیہ یہ ہے سب. تو اب برکاتی ہونا تو امام ایک برکاتی رضا نے تو امامے کا اتنا بیان فرمایا ہے کہ ٹوپی کا تو کچھ کا کچھ مطلب یہ کہ اس پہ لکھا ہوا ہے. لیکن خیر ٹوپی پہننا گناہ تو یقیناً نہیں ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو. یا اس طرح کی جو ٹوپیاں مگر یہ برکاتی نہ کہا جائے اس کو، یہ برکاتی امام ہے. اعلیٰ حضرت نے امام میں ہی کی فضیلائی کی، اسی کے فضائل بیان کیے. فتح رضویہ شریف میں بعضوں نے پڑھے بھی ہوں گے، اب ہو سکتا ہے کئی ایک نے پڑھے ہوں، سنے بھی ہوں گے. تو یہ ٹوپی اصل یہ ٹوپی جو میں نے اندازہ لگا جو عمان ہے نا، سلطنت عمان مسقط، یہ وہاں سے یہ ڈیزائن چلی ہے. یا ساؤتھ افریقہ کی جو پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بھی دیکھا میں نے، شاید داؤد سے پہلے سے دیکھا ہوگا. ساؤتھ افریقہ سے جب کوئی آتے ہیں نا تو اس طرح کی ٹوپیاں وہ مخصوص یہ اپنے بیپاری یا تاجر یہ ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں، مذہبی لوگوں کے یا مذہبی لوگوں کے سامنے آتے ہیں. تو ورنہ تو ٹائی کوٹ شوٹ بوٹ یہ سب چل رہا ہوتا ہے. وہ مطلب ٹوپی ہر وقت، یہ ٹوپی مطلب یہ اب یہ چل پڑی ہے تو ابھی یہاں آئیں گے تو ٹوپی پہنیں گے، کسی محفل میں جائیں گے بزرگوں کی تو وہاں ٹوپی پہنیں گے، یہ مخصوص محفل نعت میں جائیں گے تو ٹوپی پہنیں گے. کبھی جمعہ کے لیے پہنتے ہوں گے، عام نمازوں میں تو گھروں پہ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ پھر یا ننگے سر نماز آپ پڑھتے ہیں. پہلے تو بہت معیوب سمجھاتا تھا، اب تو ننگے سر لوگ اکثر یا کئی ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یوں مطلب یہ ٹوپی چل پڑی ہے. تو یہ مسقطی ٹوپی ہے، یہ عمانی ٹوپی ہے، برکاتی ٹوپی. اس کو کہہ کر ایک پیر خانہ جو میرے حالات ہے پیر خانہ، اس کو اس کا کیا الفاظ بھی نہیں ملتے نہ کہا جائے. یہ میں نے درخواست ایک بار لائیو کی تھی مدنی چینل پر، اس کے بعد شاید فرق تو پڑا ہے کہ اب بیچنے والے ہو سکتا ہے برکاتی نہ کہتے ہوں.
ابھی کوئی کہتا ہو تو میری درخواست ہاتھ جوڑ کے پہنچا دینا کہ یار ایسا مت کرو، اللہ روزی دینے والا ہے یار، کہاں برکاتی ہے، کہاں سے ثبوت لاؤ گے برکاتی ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے کب پہنی، یا ہمارے برکات خاندان برکات نے کہاں، مطلب کس بزرگ سے جو ہمارے جو پیش رو گزرے، جو بزرگ گزرے ہمارے وہ اسلاف، اس سلسلے میں انہوں نے کہاں ٹوپی یاری پہنی ہے؟ منسوب تو وہاں سے چلے گی نا، بڑوں سے اپنے، تو وہ تو نہیں ہے نا مطلب منسوب، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا نہیں سنا، امام آئی دیکھا سنا لکھا پڑھا، سمجھے الحمدللہ۔ تو امام یہ ہمارا تاج ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امام تاج ہے، اور اہل عرب کے تاج ہے امام ہے، یہ امامہ اتاریں گے اپنی عزت اتار دیں گے، یہ حدیث پاک آپ نے 12 شاید سنی ہو، پتہ رضی اللہ اعلیٰ نے نقل کیا ہے۔ امامہ شریف ہمارا تاج ہے الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک حدیث پاک نقل کی، بیان کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، ایک اشارہ کر کے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک اس طرح کی روایت کے یہ فرشتوں کا تاج ہے یہ امامہ، تو فرشتوں کا تاج چھوڑ کر یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاج بھی، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امام شریف کا تاج ہمارے سامنے، اس کو سجایا مہربانی کر کے۔ یہ ٹیکنیکل ٹوپیاں جو ہے اگرچہ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میرے کو پسند امامہ ہے، سنت میں عظمت، ٹھیک ہے نا، ہر وقت مطلب جتنا ہو سکے ٹوپی پہن لیں، کبھی امامہ شریف پہن لیں گھر میں، چلو کوئی بات نہیں کہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں تو نو پرابلم، ٹھیک ہے نا، حرج نہیں اس میں، لیکن جب اس طرح باہر نکلتے ہیں تو اکثر، بلکہ بے تو امام ہی میں آپ نے شاید مجھے عوام میں کبھی ٹوپی میں نہ دیکھا ہو، امام ہی میں میری عادت میں گھر میں بھی حتی میں امام شریف میں رہتا ہوں الحمدللہ، امام میں سے پیار ہے، محبت ہے، آپ کو بھی محبت تو ظاہر سنت تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جو کہنا تھا عرض کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جان بھی قربان ہے، نعرے تو لگاتے ہیں، اب پتہ نہیں ہوا چھوٹی چھوٹی قربانیاں بظاہر جس میں قربانی کم ہے وہ پائی جاتی ہے کہ نہیں، ہم مطلب چھوٹے آدمی نہیں بڑے آدمی ہیں، بڑا کام کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوال کا کوئی حصہ بھی تھا شاید، یا ہو گیا نا پورا؟ کلر کا بھی ہو گیا نا، کہ کلر جو معززین میں پایا جاتا ہو، اگرچہ ڈارک کپڑے بھی پہننا ثابت ہیں گہرے رنگ کے، لیکن اب شاید میں نے جو علماء دیکھے نا، اپنے علماء مشائخ جو جن کو اب اکابرین کہیں یا جو بھی، ان سب کو میں نے سادگی میں دیکھا ہے۔ یہ طرح طرح کے یہ ہمارے جو آج کل لباس چلے نا کلرڈ ڈارک، یہ مجھے شیروانی پہن لی وہ الگ بات ہے، شیروانی کا کلر تو مخصوص ہی ہوتے ہیں ان کے کلر، یا کوئی کوٹی پہنی کبھی تو وہ الگ، لیکن بزرگوں کو کوٹی پہننا بھی دیکھنا مجھے کوئی ایسا یاد نہیں آ رہا، یہ شیروانی کو نوازتے کبھی یا بالکل سادے کپڑے، اور مجھے جو یاد پڑتے وہ سفید کپڑے، جیسے میں مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحبت میں برسوں حاضریاں دی ہیں، مجھے کبھی نہیں یاد پڑتا کہ میں نے حضرت کو رنگین کپڑوں میں دیکھا ہو سفید، اور شیروانی میں شاید دیکھا ہے میں نے، اس طرح اور بھی علماء کی زیارتیں کی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ علامہ کاظمی شاہ صاحب، بلکہ خود شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ یہ سفید ہی پہنتے تھے، اور کبھی کوئی کریم کلر لائٹ وہ شاید پہننا دیکھا ہے، اور اس سے حضرت مولانا قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائٹ کپڑے، اور بھی اگر یاد کرتا جاؤں تو شاید لسٹ بنے گی۔ مفتی احمد یار خان نئی، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے میں نے سفید کپڑوں میں۔ اچھا، اور مولانا مفتی ظفر علی نعمانی، پھر علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، جن کے آپ لوگوں نے نام ہی سنے، میں نے ان کی زیارتیں کی ہیں، اور یہ حضرات مجھ پر شفقتیں بھی فرماتے تھے
اس طرح کئی ایسے ملیں گے جو مطلب یعنی کہ میں نے جو دیکھے وہ بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رنگین نہیں پہنے. میں نے وہی مشورہ دیا آپ کو کہ آپ اگر پہنتے ہیں تو پھر ایسے پہنے جو علماء اور معززین میں آج کل پہنے جاتے ہوں، ایسے آپ الگ تھلگ نہ ہوں یا کوئی آپ پر انگلی اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک یہ بھی کسی مخصوص طبقہ جو ہوتا ہے بات وہ ان کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ترکیب میں چلے جاتے ہیں، جیسے فساق کی وضع یہ تو جائز بھی نہیں ہے. تو ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا طریقہ کار چلا جاتا ہے ملبوسات کا تو پھر تو وہ تو بالکل چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح باہر اس میں شوخ رنگ کا منع فرمایا ہوا ہے. شوخ رنگ یعنی چمکیلے بھڑکیلے یہ بھی بات چڑھا لیتے ہیں، ہاں یہ پہنتے تھے، یہ نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں نے رنگ کا آپ کو بتایا علماء معززین. دیکھو ابھی آپ نوجوان علماء کو بولو گے نا کہ یہ مدنی پہنتا ہے، اس کو تو اپنا عالم ہونا ثابت پتہ نہیں کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا. ضروری ہے کہ وہ عالم کی ڈیفینیشن بھی پورا ہوتا رہا. پھر اکابرین اور ہوتے ہیں، اساغرین اور ہوتے ہیں. تو عام طور پہ اکابرین ہم جن کو بول بھی دیتے ہیں وہ نہیں ہوتا اکابرین. اکابرین کو بڑھاپے سے نہیں ہوتا، بڑا علم سے ہوتا ہے. بعض جوان ہوتے ہیں، 100 عمر رسیدہ علماء پر علمی اعتبار سے آپ کو بھاری نظر آئیں گے. اتنی معلومات، حافظہ پڑھا انہوں نے بھی ہوتا ہے لیکن بعضوں کا حافظہ کمال کا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں اور بس بھولتے نہیں، یاد نہیں جاتے. یہ کمال ہوتا ہے ان کا. پھر فقہی گتھیاں سلجھانا یہ تائید الہی سے ہوتا ہے. ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ جو مسئلے کی گہرائی میں جائے اور اس کی گتھیاں جو ہیں، اس کی پیچیدگیاں، ان کے جو پرابلمز ہیں یہ ان کو سول کرے. سب کا نہیں. یہ بات نوجوان بہت پاورفل ہوتے ہیں اس میں علماء. تو بہرحال یہ کہ جن کو اکابرین کہا جائے تو ان کے پیچھے البرکۃ مع اکابرکم، حدیث سے پاک ہے نا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اچھا اس حدیث کے تحت صرف علماء نہیں ہے، اس میں عام آدمی بھی آ جائے گا. بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بھی ایسے وہ اچھے کام کر جاتے ہیں اگرچہ وہ اہل علم نہیں ہوتے، تو اس میں بھی برکت تو آئے گی پیروی کرے گا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان جنید اتاری، جامع مسجد شاہ سوار جی بگا جہلم کینٹ سے حاضر ہوا ہوں. وہاں امام و خطیم کی خدمت ہے. سوال عرض یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ امام صاحب کو تحفے میں کپڑے، پرفیوم یا دیگر چیزیں وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں کافی تعداد میں جمع ہو جاتی ہیں، کیا ان کو بیچ سکتے ہیں آگے؟ اور دوسرا جو تحفے دینے والے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ امام کو کیا تحفہ دیں؟ دعاؤں کی درخواست ہے. کچھ اسلام بھی جب آنے لگا تھا تو سلام کے لیے عرض کیا تھا کہ پیر صاحب کو سلام پیش کر دیں. علیکہ وعلیہ السلام یا علیکہ وعلیہ السلام جمع میں جی جمع میں. علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین اور میرے بھی حساب بخشش کی دعا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. فیس تو نہیں سنائی آپ نے مولانا؟ حضرت کو مدنی فیس بھی سنا دو یار. زلفیں تو شاید جی انشاءاللہ زلفیں رکھنے کی نیت فرما. بس زلفیں میں ہوں مدنی قافلے والا. جنوری میں مدنی قافلہ انشاءاللہ 3 دن کا. جنوری میں جی انشاءاللہ. دسمبر کراس کر کے نومبر جاری ہے، اس میں بھی 3 دن کی گنجائش تو ہے. تو اپنے تو ہر مہینے 3 دن کی دعوت اسلامی والوں کو ترغیب بھی ہے. اور آپ ہیں دعوت اسلامی والے اگر جی دیکھ لیں غور فرمانے ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ دسمبر میں. انشاءاللہ دسمبر میں بھی انشاءاللہ الکریم. اللہ استقامت دے. آمین. سبھی کو یہ کرنا ہے. ارے میں بولتا رہتا ہوں دعوت اسلامی والے ہے کہ نہیں، آپ ہی لوگ تو دعوت اسلامی کو چلا رہے ہیں اپنے اپنے حوالے سے، اپنے اپنے شعبوں میں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی نیک نامی کا باعث تو بنتے اور کام بھی کرتے ہیں. ان میں تو ماشاءاللہ ہمارے بعض تو اچھی سطح کے ذمہ داران بھی پائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی الحمدللہ. سب کی آپ کی سب کی دعوت اسلامی پہلے، بعد میں میری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا یہ تحفوں کے تعلق سے میں کئی بار مطلب پہلے بھی اس طرح کا مدنی پھول دیتا ہوں، تو وہ
ایک کا تو یہاں تک پتا چلا ہے ایک امام صاحب کا کہ ان کا کہنا ہے کہ اتنے مصلے، یہ کوئی بڑی مسجد کے امام ہوں گے شاید، اتنے مصلے جمع ہو گئے میرے پاس کہ میں مصلے تسبیحات اتنے جمع ہو گئے کہ میں اسٹال لگا سکتا ہوں، جیسے وہ جمع ہو رہے ہیں جیسے یہ مدینے سے آئے گا تو کیا دے گا؟ مصلی، خوبصورت تسبیح، بیا 10-15 ریال کی تسبیح آپ نے امام صاحب کو دی، سمجھا؟ یہ 10-15 ریال اگر اس کو نقد دے دیتے اس کے گھر کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہے اس کا۔ تسبیح مولانا نے کتنی تسبیحاں پڑھے گا یار؟ کہ یہ مصلی دیا تو شاید پورے دن کے راشن کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے بجائے اگر اس مصلی کی قیمت اگر امام صاحب کو نظر کر دی ہوتی آپ نے، بیچارہ مصلی کیا کرے گا؟ موٹے موٹے کارپیٹ جیسے مصلی، کیونکہ میں بھی چونکہ آپ کی لائن کا ہوں نا، جب آپ کو یہ دے جاتے تو مجھے کیا نہیں دیتے ہوں گے؟ تو یوں مطلب ہے کہ آپ دکان کھولے یہ تو ممکن نہیں ہے، اسٹال بھی نہیں لگا سکتے، پھنس جائیں گے۔ اگر انڈائریکٹ بھی آپ نے اگر کہیں کسی کو جا کے بیچا نا، اگر اس نے پھونک دیا نا یہ امام صاحب ہے نا، بیچارے کو اتنے آتے ہیں ہمدردی میں کہ تو مجھے دے جاتے ہیں، بیچ کے پیسے دے دیتا ہوں۔ امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے مدینہ کی گلی میں؟ تو شرعن تو خیر جو تحفہ ملا، تحفہ اگر تام ہے، ہبہ تام، آپ کا قبضہ ہو گیا، سارے شرائط پائے گئے تحفے کے، ہوتا یہ دے دیتے، قبضہ ہو جاتا ہے آپ کے ہو گیا۔ اب آپ اگر بیچتے ہیں، شرعن تو گناہگار نہیں ہے، عند اللہ گناہگار نہیں ہے، عند العوام جو ہے نا آپ کی خیر نہیں ہے اگر پتہ چل گیا تو اس لیے عوام کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، تنفیر عوام سے بچنا ہوگا۔ اگر اس طرح بیچیں گے کہ کسی کو پتہ چل گیا تو عوام، ہاں اگر کوئی ایسا راستہ آپ کے پاس موکل ہے، آپ کے پاس کوئی سے وہ بیچ کے پیسے لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس میں تو احتیاطی کرنی ہوگی کہ ہو سکے تو پھر کسی اور کو آگے بڑھا دیا جائے تحفہ۔ عوام کو یہ مصلی اور تسمیہ نہیں ملتی، یہ ملتی مولانا کو ہے، لیکن یہ مولانا کو دینے والے اگر میرا درد سمجھے نا کہ یہ مولانا طبقہ، امام طبقہ یا تو غریب ہوتا ہے یا متوسط ہوتا ہے، پارٹی اس میں ہمیں نہیں ملے گی۔ تو یہ بیچارے سر ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، ان کو خرچے دینے ہوتے ہیں، گھر کا راشن، مہمانوں کی آمد و رفت، خرچے تو ہوتے ہیں نا گھر میں، زندہ انسان خرچہ تو کرتا ہے، بال بچے والا ہے تو وہ مطلب بچوں کے تعلیمی خرچے، کرایہ بعض اوقات مکان کا ہوتا ہے، ہر امام کو مسجد تھوڑی مکان دیتی ہے، کرایہ، تو پھر یہ کہ بجلی کے بل، تو گیس کے بل، یار اگر آپ یہ مصلی دینے کے بجائے ایک مہینے کا بل اس کا اپنے ذمہ لے لیں کہ مولانا اس بار کا بل مجھے دے دیجیے گا، اس کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے، یار نہ دل سے دعائیں نکلیں گی، یا گیس کا بل میں دے دوں گا، اس طرح بھی۔ یا اس کو کچھ چپکے سے گندم پہنچا دی، کنک پہنچا دی امام صاحب کو، چاول پہنچا دیے، گوشت خرید کے اس کو دے دیا، معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹا کھاتے ہیں یا بڑا کھاتے ہیں، یہ ترکیب سے معلوم ہو تو اس حساب سے اس کو گوشت پہنچا دیا۔ یقین مانے اتنی دعائیں ملیں گی آپ کو کہ آپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ یہ شاید بھول گئے مٹھائی کے ڈبے بھی دیتے ہیں یار، مجھے تو آئے دن مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں، صحیح بولتا ہوں۔ اب جو آ گیا نا سردی، اب گجک آنے شروع ہوں گے، گجک سمجھتے ہیں، میٹھے میٹھے گجک، سمجھے؟ اب یہ کہ میں شوگر پیشنٹ نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن میں ان چیزوں سے ڈرتا رہتا ہوں، کھاتا ہوں کبھی تو ڈر ڈر کے تھوڑا سا کھاتا ہوں۔ مٹھائی کے ڈبے کھولنے کی بھی نوبت عام طور پہ نہیں آتی، اس کو بھجوا دیا، اس کو بھجوا دیا، اس کو دے دو، یا ویسے بول دیتے ہر کسی کو دے دو یار، یہ رکھا رہے گا، دل ہوگا اور کھول کے پیٹ میں جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایسا نہیں کچھ کا کچھ کر دے۔ تو یہ مطلب میں اپنی کیفیات بتا رہا ہوں۔ تو بیچارے امام صاحب بھی، ایک شوگر کے مریض امام صاحب ہے، ان کے پاس مٹھائی کا ڈبہ آ گیا، تو کسی نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ہوں شوگر پیشنٹ، رات نہیں گیا، 6 دن تک میں نے اس میں سے کھایا مٹھائی۔ تو وہ امام صاحب کی ہمدردی ہے یا ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو والی بات ہے؟
تو اس طرح مطلب یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ امام صاحب کو سب سے بہترین تحفہ لفافے میں ڈال کر یا ویسے ہی کوئی نہ دیکھے اس طرح. دیکھو یہ امام ہے نا، یہ معزز فرد ہے معاشرے کا. آپ یہ دکھا کے لہراتے ہوئے نعت خوانوں کو تو دے رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو نہ دیں اس طرح. ان کو یہ جب الگ تھلگ ہو، اکیلے ہوں یا کوئی بھی ایسی حکمت ہے ہماری، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے مطلب، یہ میرا خیال ہے. مجھے تو دعا کی چٹھی بھی یوں مٹھی کر کے دیتے ہیں تو میں بھی شرما جاتا ہوں کہ یار مولانا نذرانہ وصول کر رہا ہے، میں بعض وقت چٹھی ڈکلیئر کر دیتا ہوں. یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ لال پیلا نوٹ نہیں ہے، دعا کی پرچی ہے. تو اس طرح مطلب میرا مطلب انکس مشورہ ہے کہ یا تو ضرورت امام کی پتہ ہے، چپل دے جاتے اماموں کو، ارے امام چپل کس کو مارے گا یار، کتنے مارے گا بیچارہ یار، اس کے پورے تھوڑی ہوں گے اس کو. پھر یہ چپل ایک ہر ایک کو اپنے اپنے مخصوص چپل پہننے ہوتے ہیں، مجھے دے جاتے ہیں اس ملک کا اس ملک کا آتے نا جوتے چپل. میں کیا کروں یار اس کو، میرے کسی کام کے واقعی نہیں ہوتے، میں نہیں پہنتا ہر طرح کے چپل. میں تو ویسے چپل میں باہر نکلتا کتنا ہوں جو میں چپلیں پہنوں، میں گھر میں رہتا ہوں اکثر. چپل جوتے طرح طرح کی لکھائی والے یہ بھی میرے پاس لے آتے ہیں. میں بول تو نہیں سکتا کہ یہ نیچے آ کر تو کون سا یہ روز لاتا ہے زندگی میں، پہلی بار تو لایا ہے تو چپ چاپ جزاک اللہ کہہ کر رکھ لینے کی بات ہے. ادھر سے لیا ادھر سے سرکا دیا اگر ممکن ہوا تو. اس طرح مطلب یہ کہ کپڑے دیتے ہیں. اچھا کپڑے جو ہے میں وائٹ کپڑے پہنتا ہوں، میری آپ کو اندازہ ہوگا چادر ہی ہے آپ کی چادریں. اب مجھے ٹیکنیکل چادریں یا جو بھی آپ کپڑا دیں گے تو مجھے کام کیسے آئے گا. اچھا پھر یہ کہ کپڑا میں جیسے پہنتا ہوں تو میری یہ ترکیب ہوتی ہے کہ بدن چمکنا نہیں چاہیے. اب پتلے پتلے کپڑے آج کل مہین، جس کو مہین پتلے پتلے کہ بدن چمک رہے ہوتے ہیں، رانے چمک رہتی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر رانے چمک رہی ہیں اتنا پتلا کپڑا پہنا ہے، خاص کر یہ پاجامے میں ایسا ہوتا ہے. اور واقعی اگر اتنا حصہ چمک رہا جتنا حصہ نماز کے لیے فساد کا باعث ہے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. یا پہلے سے چمک رہا تھا اتنا تو شروع ہی نہیں ہوگی اگر اتنا چمک رہا ہوگا. تو یہ کپڑے آج کل کپڑے جب بھی لیں اس کو غور سے دیکھ لیا کریں اور بالکل اطمینان کر لیا کریں کہ یہ موٹا ہے کہ نہیں ہے کپڑا. پتلے پتلے خطرناک ہے. جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی معاذ اللہ، جو نہیں پڑھتے ان کے بھی ستر کی نمائش، پھر یہ ایک الگ گناہ ہو جائے گا نا. اور نماز تو سبھی کو پڑھنی بھی ہے، عورتیں خاص کر خیال رکھیں اس کا. تو اس طرح مطلب کپڑے دے جاتے ہیں جو اماموں کو پیس سوٹ پیس پتلے پتلے یا طرح طرح کے مطلب کاغذ ٹائپ کے کڑک کڑک. یہ بیچارہ امام کرے گا کیا یار، اس کو نہ پہننے کے قابل ہے نہ پہنانے کے قابل ہے. تو آپ وہ سکے دو نا یار، نوٹ بھی تو ہوتے ہیں آپ کے پاس. امام چاہے ماں کی دوا لائے چاہے باپ کی دوا لائے، چاہے گرما گرم چھولے کھانا چاہے یا گھر میں مطلب کوئی سوپ یا طرح طرح کے سردیوں میں بنتے ہیں بیچارے یہ پکا کر بچوں کو پلانا چاہے. یہ آپ کے پیسوں سے سب ہو سکے گا، راشن بھی ملے گا، گوشت بھی ملے گا، مچھلی بھی ملے گی، یہ قرضہ بھی اترے گا اس سے. تو امام کو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نہ دی جائیں کھانے پینے کی جب تک آپ کو کنفرم پتہ نہ ہو کہ یہ چیز ان کے استعمال میں ہے. آپ ان کو پیسے دے دیں. آپ مدینے سے آئے، اللہ قبول کرے. آپ اتنی خوبصورت تسبیح لائے امام کے لیے مصلی جو 40-50 ریال کا بازو قیمتی ہوتے ہیں، تو اس کا پاکستانی سکے بنا لے. آپ ریال دو گے، یہ بیچارہ بنانے جائے گا تو اس کو اور کٹوتی ہو جائے گی. تو نقد رقم جس ملک کے ملک، یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہوگا نا، تو جہاں کے ہیں مثلا پاکستانی اس کو سکے دے، رقم دے دیں، نوٹ دے دیں. یہ میرا مشورہ ہے دینے والوں کو. لینے والے کو چاہیے کہ منہ نہ بگاڑے. شوگر کے مریض کو مٹھائی کا ڈبہ ہے تو کبھی نہ مسکراتا تو آج تو مسکرا لے. یہ بیچارہ یار 1200-1500 کا مٹھائی کا ڈبہ بڑی مشکل سے آپ کے پاس لایا اور اب منہ چڑھا رہے میں شوگر کا مریض ہوں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، قبول فرما اللہ تعالیٰ آپ کو اس مٹھائی کے بدلے آپ کو اللہ میٹھا مدینہ دکھائے، آپ دعاؤں سے نوازا کریں. اور جو کچھ کیفیت دل کی ہو دل میں ہی رکھے. اس کا دل توڑنا یہ بھی کار ثواب نہیں ہے. ہوگا
کہا وہی جو ابھی سارے سن نہیں رہے ہوں گے مجھے، جو سنے مجھ سے اتفاق کرے بھی ضروری نہیں ہے، دیں گے وہی چیزیں جو آپ کو ملتی ہے آپ کو، اور سب کو نہیں ملتی، ہر امام کو نہیں ملتی ہوتی. امام ذرا جو تم تراک اور ذرا قد کاٹ اور ذرا بیان اور مسجد بڑی تو ان کو، باقی بیچارے چھوٹی مسجد امام تو تنخواہ کب ملے گی، 2 دن باقی ہے، یہ بیچارے اس کیفیات میں ہوتے ہوں گے. اللہ خیر کرے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہمیں وہ کام کرے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. امام کو ایسی چیز دیں گے جس سے ان کی دل جوئی زیادہ ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بقرہ عید نا امام کو پورا بقرہ دلا دینا چاہیے یار. اگر آپ کو لگے کہ امام کے بچے کس کے، ارے نہیں شادیوں کا بھی بولتے ہیں ہمارے امام جوان ہیں، شادی ہو جائے تو، لیکن بال بچے والے بھی ہوتے ہیں، جب ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، تو اگر آپ بقرعید میں بکرا دلاتے ہیں تحفے میں، مصلی تسبیح مٹھائی آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو بکرا دلا دیں، اور بکرے کی گھاس چارہ بھی دلا دیں، رسی بھی دلا دیں، کٹائی بھی، یعنی سب کچھ دیں ان کو. یہ نہیں کہ بکرا اس کو دے دیا اب وہ بیچارہ 5,000 روپے 4,000 روپے بقرعید میں کٹائی مانگ رہے ہوتے ہیں. ترم مہنگائی ہوئی ہے، یہ بیچارہ کہاں سے لگا امام 15-20 ہزار تنخواہ والا، تو ان کو کٹائی بھی آپ دیں. بیمار پڑ جائے اس کا بکرا تو ڈاکٹر کو بھی آپ بھیجیں، جو جو ممکن ہو اس طرح. ورنہ یہ سارا نہیں، آپ میری باتیں نہیں کر پاتے تو بکرا ہی دے دیں، گھاس چارہ کہیں اور سے آ جائے گا، ظاہر ایک زندہ جانور تو کھلائے گا تو صحیح نا وہ. تو اس طرح مطلب اس طرح ان کے بچوں کی دعائیں دیں. بچے محلے میں بکرے کی بے مہنگی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، امام کا بچہ بیچارہ حسرت سے ابو کو فریاد کر رہا ہوتا کہ یار، لیکن یہ ایسے کئی ہیں سادات کرام کا اور عام غریبوں کا، اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کا سب کو خیال رکھنا چاہیے. ایسے خوشیوں کے موقع پر آپ اگر بہت بھاری جانور لا رہے ہیں، اس کا وزن کم کر دیں تھوڑا یار، کوئی بات نہیں، بکرے بت اس پہ بڑھا لیں، ان کو دے دیں. یہ بھی صورتحال ممکن تو ہے نا یار. یہ تو اس طرح مطلب کوئی صورت نکالیں کہ مسلمانوں کا دل خوش کریں. اور امام، میں اماموں کا ہمدرد ہوں زیادہ بعض صورتوں میں، لیکن مطلب یہ کہ امام ایک غریب طبقہ ہے. یہ میں اب پتہ نہیں مدنی مذاکرے سنتا تو میں کئی بار آپ کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہے، یعنی کتنی بار کہتا ہوں کہ یار اماموں کا خیال رکھو یار، تمہارا جنازہ یہ پڑھائیں گے یار، صاحب لوگ نہیں پڑھائیں گے، یہ پڑھائیں گے تمہارے لیے اصالہ ثواب کرنے کے لیے، گھر میں یہ لوگ آئیں گے جب فاتحہ کرو گے تو ان کو دو. تمہیں جمعہ پڑھنا ہے، نماز 5 ٹائم نہیں پڑھتے، یہ پڑھاتے ہیں. عید یہ پڑھاتے ہیں، 5 ٹائم پڑھتے تو یہ پڑھاتے ہیں. یہ تم سے مقدم، تم سے آگے ہیں. ان کا خیال رکھو بیچاروں کا کہ یہ کہیں دل برداشت ہو کر آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے. ان کو مسجد میں ان کو رکھنا ہے. مسجدیں ان سے مسجدوں کی زینت ہے. تمہارے بچوں کو یہ قرآن پڑھائیں گے، تمہارے بچوں کو یہ مطلب نیکی کی طرف، ایک مسجد ایک نیکی کا مرکز ہے، یہ آباد ہونا چاہیے. تو الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے، مطلب میں عرض کرتا رہتا ہوں سادات کرام اور ائمہ کرام اور غریب مسلمانوں کی ہمدردی کی باتیں الحمدللہ آئے دن مدنی مذاکرے میں یہ ٹاپک چھڑتے رہتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ آپ سنتے ہی رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے تو اس میں ہمارا ایک 68 نمبر نیک عمل جس کی ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ کیا آپ نے اس ماہ میں اپنے کسی سنی عالم یا امام یا مؤذن یا خادم کی کچھ نہ کچھ مالی مدد کی، مالی خدمت کی. تو اگر اس مدنی نام پر باقاعدگی کے ساتھ ہمارا عمل ہو نا تو ہمارا نیک اعمال کا رسالہ بھی پر ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ الکریم ہمارے امام صاحبان کا بھلا بھی ہوتا رہے گا. اچھا، امام اگر قبول کرنے کا نیک عمل کرے تو نیک عمل مانا جائے گا؟ ان کو بھی دینا پڑے گا. یہ دیکھ لیں آپ کہ ابھی تک تو میں نے ان کے لینے کی بات کی ہے. دیں گے تو ان کا بھی عمل ہوگا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ ان کو بھی دینا چاہیے. دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے.
سمجھے؟ لیکن اس نیت سے نہیں کہ ایک نذرانہ آیا ہے پورا پورا سرکا دیتا ہوں کسی کی طرف مجھے 1 کے 10 ملیں گے، اللہ چاہے گا تو ملیں گے، لیکن اپنی ہرس نہیں ہونی چاہیے، دینا چاہیے۔ امام کو بھی سخاوت کرنی چاہیے، امام الانبیاء کی سخاوت کا کون انکار کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس جگہ امام کو دیں کہ جہاں کوئی دینے والا نہیں ہوتا عمومی طور پہ، جیسے غریب علاقہ ہے، ایسوں کو دیں، جی۔ ایسا نہیں ملتا تو بھلے جو بھی ہے وہ ان کو دیں گے، ان کو دیں گے، یوں بھی تو آپس میں ممکن ہے، لیکن یہ کہ دینا چاہیے۔ دینے کی عادت اتنی اہم ہے کہ بہار شریعت میں امام ماتوریدی، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بچوں کو سخاوت و کرم کی تعلیم دینا واجب ہے، تعلیم دینے ان کو عادت دلوانا، غالباً عادت۔ تو ان کے بچہ تو اپنا ذاتی تو دے ہی نہیں سکتا، تو ان کے ہاتھوں سے کسی غریب کو بھجوا دیا، کسی فقیر کو دلوا دیا خیرات، ان بچوں تک ان کی سخاوت و کرم کی عادت پڑے۔ تو آپ تو امام ہیں، ماشاءاللہ ہے کہ آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ دینے سے کم نہیں ہوتا، یہ فائنل ہے رائے خدا میں دینے سے۔ اور ظاہر امام کو ہم نے تحفہ دیا، یہ تو دیا تو رائے خدا میں ہی نا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ رائے خدا میں خرچ کرنے کی تعریف اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اجر و ثواب کے لیے اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، شرعی فقیروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں، غریبوں اور دیگر مسلمانوں پر ہر جائز و نیک کام یا نیک جگہوں میں حلال و جائز مال خرچ کرنا رائے خدا میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات پیج نمبر 183۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے ماشاءاللہ دینے والوں کو کافی مدنی پھول عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ ہمیں جو دینے آتا ہے تو لینے والے کو ایسی صورت میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ کیا لینے والے کو بھی اس حوالے سے کوئی ان کی بھی اخلاقیات یا کردار کے تعلق سے، انداز کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دیں گے؟ وہ کیا کرے سامنے والا؟ مثال کے طور پر وہ بہت پیاری بات کی، حرص نہیں ہونی چاہیے۔ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس کا قبول کرنا، کس کا قبول نہ کرنا۔ رقم دے تو کبھی مطلب معذرت بھی کر لی، نہیں آپ رکھیے، نہیں آپ رکھیے، اس طرح بھی صورت بن سکتی ہے۔ اور اس طرح بھی صورت بن سکتی کہ لے لیا پھر اسی کو تحفہ بنا کر قبول کر لیا، اس کو دے دیا۔ میں اس طرح کرتا رہتا ہوں کہ مجھے لائن میں لگ کر کوئی دیتے ہیں رقمیں، تو بارہا ایسا کیا کہ میں یہ دیتے ہیں نا تو میں پھونک مارتا ہوں۔ آپ کو مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے آپ کی مرضی ہے، مجھ سے پھونکے لگواتے رہتے ہیں۔ تو میں پھر ان کو نہیں آپ کے لیے، اب تو میں نے قبول کر لیا ہے نا، اب یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، یوں کر کے بھی میں بارہا ایسا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی ڈال بھی لیتا ہوں جیب میں، رکھ بھی لیتا ہوں، اور جیسا موقع جیسی کیفیت، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ نہیں کہ وہ لوگ دیکھتے رہے آپ کو کہ جو آیا اپنے جیب میں سرکاتے رہے، تو لوگوں کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا تو بس یہ لگے ہوئے یار مال پڑ رہا ہے، کیونکہ مولانا حلوہ کھائے، مال کھائے، تو کئی غیر مولانا یا منڈانا کیا کہنا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھلے سود کھائیں، رشوت کے ذریعے کاروبار بڑھائیں، جھوٹ دھوکے کے ذریعے مال کمائیں، یہ ان کو کوئی نہ بولے بھائی۔ مولانا کو کسی نے حلال کا حلوہ کھلا دیا تو یار مولانا حلوہ کھاتے ہیں، مولانا مال کھاتے ہیں، یہ ان کو ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ بہت غلط کرتے ہیں جو اس طرح علماء کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا مذہبی طبقے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، جبکہ خود نہ کھاتے ہوں، جو کی روٹی کھاتے ہوں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے بھی کھا لیتے ہوں، یا بچا ہوا کھانا ہی کھا لیتے ہوں،
तब भी नहीं कहना चाहिए किसी को अच्छा खाना खाते देखते हो, लेकिन खुद जो जो खा रहे होते हैं वो इनको भी पता होता होगा। तो एक चुटकुला मुझे याद पुराना, तो मैंने कई बार अर्ज किया है कि किसी ने किसी को कह दिया होगा कि मौलाना हलवा खाते हैं, तो उस इलाके की मशहूर मिठाई की दुकान ओपन, जिसमें लोग टेबल कुर्सी पे बैठकर मिठाइयाँ खाते थे। मौलाना लोग हलवा खाते हैं, तो उसने यार अपने चलते हैं उस दुकान पे, मैं तुमको बताता हूँ, तुम इसमें बताओ कि कितने मौलाना बैठे हैं और कितने तेरे जैसे बैठे हुए। तो यार मतलब वो टेबल कुर्सियों पे मिठाई की दुकान पर कितने मौलाना नजर आएंगे, मुंडाना ही बैठे होते हैं आमतौर पे। तो जो अब दाढ़ी वाला का या बिगैर दाढ़ी का खाए, अगर कलाल का हलवा खाता है तो यार देखने वाले को तकलीफ किसकी है यार, तुम भी तो खाते हो, कौन छोड़ता है हलवा। फिर हलवा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नहीं बल्कि फ़इल, हदीस पाक में बयान हुआ ना, कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद थे। अच्छा, एक तो ये। अच्छा, बाज़ों ने इसको हलवा को हुलुवा पढ़ा है, ये मैंने किसी आलिम से शायद सुना था, मैंने पढ़ना याद नहीं। हुलुवा हर मीठी चीज को शामिल है। तो यहाँ माना ये बनेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज और शहद पसंद है। अब मीठी चीज कहो तो भी हलवे को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, सराहतन में तो बिल्कुल सराहत हो गई खुले लफ्ज़ में। अगर मीठी तो हलवा होता ही मीठा है, ऐसा कोई हलवा होता नहीं जो मीठा ना हो। तो यूं जब एक चीज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी और खाना भी उसका शरन मुबाह है, अच्छी नीयत से खाएं, कोई महल हो अच्छी नीयत का। शुगर का मर्ज बोले मैं पेट भर के मीठा हलवा खाऊं, शुगर का मरीज, तो उसके लिए तो ये अच्छी नीयत बन नहीं सकती कि इबादत में क़ुव्वत हासिल होगी। जिसके लिए बनती हो तो उसको तो मज़ीद सवाब भी तो मिलेगा ना हलवा खाने में। और अगर वो अच्छी नीयत नहीं भी करता, देने वाले को सवाब मिलेगा ना, वो अच्छी नीयत से देगा। तो मतलब एक हलाल चीज को खाता है तो भले ना खाए, उसको बरकत दे। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। पहले बोलते थे मौलाना मुर्गी खाते, अब मुर्गी सस्ती हुई, हमारे किसी दौर में मुर्गी मालदार लोग खा सकते थे और ये देसी मुर्गी होती थी, ये इनका नाम भी हमने नहीं सुना था, देसी मुर्गी। और ये जैसे हम लोग हैं, हम लोग जैसे क्या करते थे गरीब लोग, तो जैसे गर्दने ये या सर मुर्गियों के इस तरह के मतलब खरीद के मैं खुद लाता था। बाज़ वक़्त वो होटल होते हैं ना जिनमें ये डिशों में नहीं डालते, तो ये फिर बेच देते हैं होटल वाले, ये भी मैं लाता था। या इस तरह पाँव जो होते हैं मुर्गी के, इसके छिले हुए या परों के छिले हुए, इस तरह भी मुर्गी का ओरिजिनल गोश्त भी खाया है। लेकिन ये भी इस तरह की भी चीज़ें जब पकती थी ना, जो जिनका मैंने नाम लिया, वो दिन हमारा खुशी का होता था। तो उस दौर की बात करता हूँ कि आज मजा आएगा खाने में। तो यूं मतलब है कि वो मुर्गी आम आदमी नहीं खा सकता था, कहने का मकसद ये। लेकिन तो उस वक्त कहते थे कि मौलाना मुर्गियां खाता है। तो उस पर किसी ने जब ये कहा ना, उसको जवाब दिया था, गालिबन मुझे याद आता है, मौलाना मुर्गी खाता है, मुर्गी हराम है? खाता है तो हराम खाता है, हलाल है ना मुर्गी, तो भले ना खाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुरव्वजा हलवा सबसे पहले मिराज शरीफ में मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो हलवा मुरव्वजा मैंने राई जिस वक्त इस्तेमाल शुदा है, तो इन मुफ्ती साहब ने अपने दौर की बात लिखी है। तो मुरव्वजा हलवा सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाया, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जिसमें आटा, घी और शहद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया और फरमाया कि फारसी लोग इसे दखीस कहते हैं। तो यूं हलवे का तो माशाअल्लाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का पेश करना ये भी साबित हुआ।
سرکار کا خوب پسند کرنا نہ بہت پسند کرنا بھی ثابت ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیر صاحب، میں غلام یاسین عطاری مدنی ڈسٹرکٹ سانگڑ ڈویژن نواب شاہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میری مدنی فیس یہ کہ انشاءاللہ الکریم میں اپنی مسجد سے اطراف کے کا مدنی قافلہ تیار کر کے مسجد میں بھی انشاءاللہ وہاں قافلہ کروں گا انشاءاللہ الکریم. ایک جی انشاءاللہ ہر ماہ 3 قافلے. ہر ماہ 3 قافلے اچھا ہر ماہ 3 قافلے انشاءاللہ الکریم. مدنی قافلے جی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. جی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں اچھی خاصی مہنگائی بڑھی ہے، مختلف شعبہ جات کے تنخواہوں میں اضافہ ہوا، لیکن ائمہ کرام کے لیے وہی تنخواہ ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تنخواہ اچھا امام صاحبان میں تبدیلی نہیں آئی. ان کی تنخواہ میں تبدیلی نہیں آئی. اگر بات کیونکہ یہاں دونوں موضوع لے لیے جائیں گے، ایک تو وہ امام اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کے تحت ہیں، اور ایک جنرل کئی عاشقان ہزاروں عاشقان رسول کی مساجد ہیں جن میں امام ہیں. تو اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے اور پہلے سے بہتر ہونی چاہیے. جس طرح مختلف اداروں میں تنخواہیں بہتر ہوتی ہیں، بلکہ درخواست تو میری یہی ہوگی معاشرتی طور پر بھی کہ جو کم سے کم بھی ایک سیلری اسکیل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنی تنخواہ ہو، تو آخر اتنی تنخواہ مسجد کے امام صاحب کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اتنی ہونی چاہیے مسجد کے امام کی تنخواہ. اور جو مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم امام صاحب کی تنخواہ کہاں سے دیں کہ ہمارا چندہ نہیں ہوتا، تو ان سے بھی درخواست یہ ہے کہ ایک بار ہم امام کی تنخواہ بڑھا کر دیکھیں اور پھر اس کے مطابق چندہ کریں تو انشاءاللہ اس کے مطابق چندہ ہو جائے گا. کل آپ کی مسجد کا الیکٹرک کا بل 2000 کا آتا تھا، آج وہی الیکٹرک کا بل 4000 کا آتا ہے، تو آپ کے 4000 بھی چندہ ہو ہی جاتا ہے نا. اب چونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد کا خرچہ امام صاحب کی تنخواہ 8-10 ہزار روپے اور تو یہ سب 15-20 ہزار روپے ہمیں مسجد چاہیے، ہم اسی کے حساب سے ڈونیشن کرتے ہیں. اگر آپ امام صاحب کی تنخواہ مناسب کر لیں گے اور پھر اس کے حساب سے اب انشاءاللہ چندے کی بات کریں گے تو اللہ نے پاک نے چاہا تو آپ کو علاقے سے، نمازیوں سے، دیگر جگہوں سے اس کا ڈونیشن مل جائے گا. یہ عام جو عاشقان رسول کے لیے میری درخواست ہے. رہی یہ بات مسجد امام میں مسجد جو دعوت اسلامی کے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو اجارے کا جو شعبہ ہے یہ باقاعدہ اس پر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا چونکہ ڈونیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم بھی ڈونیشن بڑھانے کی اسی طرح دوڑ بھاگ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے اجیر اسلام بھائی ہیں جو مور دین 50,000 سے زیادہ اجیر اسلام بھائی ہیں، ان کے لیے ہم الحمدللہ مخیر اسلام بھائی کے پاس جو کھاتے پیتے اہل ثروت مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس ہم جاتے بھی ہیں، اسلام بھائی جاتے ہیں، خود آپ بھی کوشش کرتے ہیں ٹیلی تھون کے ذریعے، بقرعیدی کھالوں کے ذریعے، زکوٰۃ و خیرات کے ذریعے آپ بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ اس بات پر غور جاری ہے تنخواہ کے بڑھنے کے اوپر. آپ دعا کریں کہ کوئی جیسے ٹیلی تھون ابھی ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں اجارہ مجلس اس معاملے میں، کیونکہ جب کیلکولیشن پوری سامنے آئے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو اس پر بھی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس بڑھتا ہوا آپ کی طرف بڑھے گا ضرور، اتنا میں پر امید ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو اتنی امید ہے اور کنفرم امید ہے کہ انشاءاللہ بڑھ کر آپ کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشف عطاری، جامع مسجد فیضان ممتاز لطیف، فیصل آباد امام و خطیب. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اوراد و وظائف کی کیا اہمیت ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کو سیریس نہیں لیتے، چند مرتبہ کرنے کے بعد بظاہری طور پر کوئی رزلٹ نہیں ملتا تو اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ جزاکم اللہ خیرا. ایک تو اوراد و وظائف جو حدیثوں میں ہے ان کی تو اپنی اہمیت ہے، وہ کرنا ثواب کے لیے ہی چاہیے، جیسے آیت الکرسی نمازوں کے بعد، تسبیح فاطمہ وغیرہ.
اور دیگر دعائیں بھی ہیں. اسی طرح مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پنجگنج قادریہ کا تحفہ دیا کہ یہ ظہر کے بعد یہ عصر کے بعد، اور بھی دعائیں لکھی ہوئی ہیں شجرہ شریف میں. تو اس طرح یا اپنے مشائخ کا شجرہ جو ہے اس کے اوراد و وظائف یہ بھی پڑھنے چاہیے. اب اس کی ہر بات کی برکت ہاتھوں ہاتھ نظر آ جائے یہ ضروری تو نہیں ہے نا. ثواب تو نظر کیسے آئے گا اپنے غیر؟ مرنے کے بعد ہر فرد پچھتائے گا، ایک بندہ بھی پچھتائے گا کہ میں نے نیکیاں زیادہ کیوں نہیں کی. برا تو پچھتائے گا ہی، گناہ کیوں کیا. تو یوں مطلب ہے کہ اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنا چاہیے. اب دیگر اوراد جن سے وہ کوئی اپنا دنیاوی کام چاہتا ہے یہ کرتا ہے، اس میں کہ یار میرا یہ کام تو ہوا نہیں، لیکن یہ جو اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں جو جائز اوراد و وظائف، یہ ایک طرح سے اللہ پاک سے ذرا مدد طلب کی کر رہا ہے. اب اللہ پاک حکیم بھی ہے، ہر اس کی ایک صفت، تو وہ مطلب خود بہتر جانتا ہے کہ اس کی جو یہ خواہش ہے یا اس کا یہ جو کام ہے جو کہہ رہا ہے یہ پورا ہونا اس کے لیے بہتر ہے یا پورا نہ ہونا یہ بہتر ہے. تو یہ تو اللہ پاک کے اوپر ہے نا. تو اس لیے بندہ پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. نہ ہوتا ہو تو اس سے بددل نہ ہو کہ کوئی حکمت اس میں ہوگی جو یہ پورا نہیں ہو رہا، یا میرے پڑھنے میں اخلاص کی کمی ہے اس وجہ سے نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا وغیرہ. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے جو بھی دکھ تکلیف یا جو بھی ہمارا مسئلہ ہے اس کا نقصان اٹک گیا ہو. مثلا یہ کہ مقروض ہو گئے، اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ مزید قرضے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اب یہ پڑھتے رہیں تو، ورنہ مقروض در مقروض. بچہ بیمار ہو گیا، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھونک رہے ہیں اس کو پڑھ کے، وہ بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچے کا مرض وہیں اسٹاپ ہو گیا، ورنہ یہ بڑھنے والا تھا. آپ پڑھ کر دم نہ کرتے یا بیٹھ کر یہ پورا ورد نہ کرتے تو یہ بڑھ جاتا مرض میں. کیا کرتا علی حاظ القیاس. تو اس طرح مطلب آدمی غور کرے. تنخواہ نہیں بڑھ رہی، اتنا پڑھا میں نے بڑھتی نہیں تنخواہ. تو یہ کہ نوکری جانے والی تھی وہ بچی ہوئی ہے، تم کو کیسے پتا چلے؟ تمہارے پڑھنے کی برکت سے. ابھی نوکری تو ہے یار تمہاری. یا یہ پروگرام بن رہا تھا کہ تنخواہیں کم کرو، یہ بھی اس طرح کی بھی بعض خبریں چلتی ہیں، پورا نکال دیتے ہیں اپنے ملازمین کے اس مہنگائی کی وجہ سے. آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھے؟ تو یہ کہ آپ کو نکالنے والے تھے، لیکن آپ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈال دی بات کہ اس کو نکالنا نہیں ہے، یہ بچ گئے نا. تو یوں مطلب پڑھنا یا دعا کرنا فوائد سے خالی نہیں ہے، اس سے بددل ہونا تو بالکل بیکار ہے. پھر یہ کہ اللہ میری بات پوری نہیں کرتا، تو اس میں بندہ یہ سوچے کہ میں نے اللہ پاک کی کون سی فرما برداریاں کی ہے. اللہ پاک نے یوں فرمایا یوں مت کر، میں یہ کر لیتا ہوں، یوں نہیں کرنا ہے وہ بھی میں کر گزرتا ہوں. تو میں نے کون سی بات مانی ہے ان کی، اور اب میں کہوں کہ مطلب اللہ پاک میری بات نہیں مانتا، کس منہ سے میں کہوں میری دعا نہیں سنتا؟ معاذ اللہ. یہ دنیاوی مثال اللہ حضرت نے اس میں یوں دی ہے کہ جیسے کوئی آپ کا دوست ہو اور آپ کو کوئی کام بولے اور آپ اس کا کام نہ کرتے ہوں. اب آپ کو اس دوست کی ضرورت پڑے گی تو آپ اول تو شرمائیں گے اس کو بولتے ہوئے، کیسے بولے یار، اس نے 10 کام بولے تھے میں نے ایک بھی نہیں کیا، اب میں اس سے کس منہ سے کہوں گا کہ میرا کام کر دو؟ تو اول تو آپ بولتے لجائیں گے، شرمائیں گے. اور اگر بول دیا اور پھر بھی اس نے نہیں کیا تو آپ کے دل میں کوئی بات تو نہیں آئے گی کہ آپ نے، میں نے تو کون سے اس کے کام کیے، 10 بار تو میں نے ٹرکا دیا تھا اس کو. تو یوں مطلب آدمی دل کو منا کر اپنے خاص جو پڑھتا ہے اس کو مطلب جاری رکھے. تو اس میں دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے. حدیث شریف میں ہے کہ خدا کریم 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، رشتہ کاٹنا ہو،
तीसरा वो कि कबूल में जल्दी करे कि मैंने दुआ मांगी अब तक कबूल नहीं हुई। हवाला मुस्लिम शरीफ पेज नंबर 1463, हदीस नंबर 2735। फजाइल दुआ जो आला हज़रत के वालिद साहब की है उसमें से ये दिया गया है। तो अल्लाह पाक से मांगना, इसका दरवाजा छोड़ के फिर ज्यादा भी कहाँ है यार, और कौन सा दर है जहां हम जाएंगे यार। वो सुने या ना सुने उनकी बहरहाल खुशी, दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। इसमें जो बात सामने आती है हुजूर, जो हमारे तजर्बे में आई है, ये नात का शेर है जो मैंने पढ़ा, वो सुने या ना सुने उनकी बहरहाल खुशी, दर्द दिल हम तो कहे जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ सुनने से मुराद हो जिसको मारूफ तौर पे हम सुनते हैं, ये मुराद नहीं है। यानी वो हमारी बात पूरी करें, हम जो कहते हैं वो अता करें या ना करें, इनकी मर्जी है। हम मांगने से टलने वाले नहीं है। हम अपना सवाल वापस नहीं देंगे, सवाल जारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब। जो इस वक्त पोजीशन है अमीर हुजूर, सुनते इस मामले में एक शितु, मर्जी तुम्हारी तुम सुनो या मत सुनो मगर अपनी तो रट हुजूर है, चलना जरूर है। कहाँ चलना है? मदीने। जी अकील भाई, जो अमूमन मुख्तलिफ जगहों पर जैसे बयानात का सिलसिला हुआ है, तो तस्बीह फ़ातिमा के हवाले से जब गुफ्तगू हुई तो तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का सवाब ये हमें मालूम नहीं है। यानी नमाज़ों के बाद जो हम तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं इसका सवाब भी मालूम नहीं है। अगर एक आध मरतबा किसी महफिल में बयान कर दिया गया, एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, चौथे दिन फिर भूल जाएगा, तो सवाब मालूम ना होने की वजह से एक तो वो वजीफ़ा छूट जाता है, और दूसरे नंबर पर औरादो वज़ाइफ में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त नहीं होती, तो वो फिर उसका नतीजा नहीं आ रहा होता, तो वो इस तरह वो छूट जाता है। ये भी असबाब हो सकते हैं। फजाइल की तरफ नजर होती है तो जरा तरजीब बढ़ती है। याद तो ज़ाहिर है वो हर वक्त रहे या ना रहे, अल्लाह का जिक्र है, तस्बीह फातिमा नमाज के लिए मशहूर है, ये इसको पढ़ते रहे आदमी। एक मेरा ख्याल है 1.5 से 2 मिनट में पढ़ लेगा बंदा। और इसी तरह जो जैसे या गफ्फार या अल्लाह ईशा के बाद 100 बार पढ़ना है। मैं घड़ी देख कर पढ़ा है, या करीम हो या अल्लाह, ये मैंने नोट किया कि तकरीबन 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। फिर वो जो पढ़ते हैं या बासितो, 72 मरतबा क्या पढ़ते हैं, या बासितो 72 टाइम, ये सेकंडों में हो जाता है। 1 मिनट से पहले 72 बार हो जाता है। तो अगर आदमी यकसुई के साथ ये औराद अपने आयतुल कुर्सी 15-20 सेकंड का काम है यार, तो इस तरह अगर हम यकसुई के साथ बैठ कर या बिल्कुल यानी कि अकेले तन्हा चलते हुए सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखेंगे तो ये औराद, ये तस्बीह फातिमा, ये मिनटों के यार। हम सोशल मीडिया या हम सोती पैगाम पे यार लगे रहते हैं, कितनी देर लग जाती है यार, बातों में कितनी देर लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो अगर इसके लिए जय नसीब ये तौफीक मिल जाए तो ये मिनटों के औराद जो हदीसों से यानी जो मनसूस जिसको बोलते हैं नस के साथ, इनको तो यार कर लेना चाहिए। लेकिन वो साथ में जो आलाजत वाला बताया मैंने पंजगंज कादरिया, इसको मनसूस में ये शामिल नहीं है। मुझे इसका मनसूस होना मैंने पढ़ा नहीं है, तो हमारे सिलसिले के कादरिया रज़विया के आयतुल कुर्सी तस्बीह फातिमा ये मनसूस है, हदीसों में इनका तस्करा। आयतुल कुर्सी तो मरते ही मौत ही रुकावट है यार। नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़े मरते ही जन्नत में दाखिल हो, ये बिशारत है। और देर चंद सेकंड की वजह से हम नहीं पढ़ते इसको, मतलब इसके लिए ये इतनी अहम है, इसकी अहमियत का इससे अंदाजा होता है कि इसके बारे में यहाँ तक कौल मिलता है कि परमानेंट इस पर इस्तिकामत के साथ कभी ना छूटे, ये सिद्दीकीन का शेवा है। सिद्दीकीन से नहीं छूटती। आम आदमी कभी भूल जाएगा, कभी सुस्ती कर जाएगा, कभी मौका नहीं मिलेगा उसको पढ़ने का, ये छूट जाएगी उससे। सिद्दीकीन नहीं छोड़ेंगे। सिद्दीक ये औलिया किराम की सबसे आला किस्म है,
یوں اس کی حرص، جیسے کہ آمن الرسول، سورہ بقرہ کے آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول سے ختم سورہ تک، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فضائل اپنی طرف یہ ایسی فضیلت بتائی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ یہ دماغ میں بیٹھ گئی ہے میرے، عقل مند کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا. اب مولا علی کا یہ فرمانا ہے کہ سمجھدار آدمی عقل مند یہ آمن الرسول سے آخری سورت تک رات میں پڑھنی ہے. سورہ غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق صبح صادق تک تو رات رہے گی نا. تو یہ مطلب عقل مند اس کو نہیں چھوڑتا. ابھی بھی آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا یار، وہ یہ ذہن میں بیٹھ گیا میرے یار کہ جب مولا علی فرماتے ہیں عقل مند نہیں چھوڑے گا تو پتہ نہیں کا ثواب کتنا ہوگا یار، کہ فضیلت کتنی ہوگی. یہ نہیں چھوڑنی یار، اس کو دیکھ لیں آپ. تو کوشش فرمائیں کہ جو اس طرح کے جو اوراد اور حدیث پاک میں آمن الرسول سے یہ سورہ بقرہ کی آخری دعائتوں کے حدیث سے بھی فضائل سے مالا مال. اور مولا علی کا ارشاد بھی حدیث کہلائے گا، لیکن یہ آپ کا ارشاد ہے، یہ اپنا، یہ وہ حدیث رسول اس کو نہیں کہیں گے. لیکن حدیث جس کو کہتے ہیں جس میں یہ حدیث صحابی کے قول کو بھی کہتے ہیں، پھر اس کے اپنی اقسام ہیں جو جنہوں نے پڑھا ان کو ہو سکتا ہے معلوم ہو. تو یہ چند روایتیں ہیں. پھر اپنا اگر آپ جہاں بھی بیعت ہوں تو وہاں کے شجرے میں سے کچھ اوراد پڑھنے، سارے پڑھنے، منتخب کرنے، وہ ہو استقامت کے ساتھ. عمل حدیث پاک میں تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو اس سے مخصوص کر لیں چند منٹ کے اوراد جو پھر اللہ کرے وہ چھوٹنے نہیں. کاش. یہ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ آپ نے ابھی جس طرح لباس کے متعلق جو فرمایا تھا کہ ترغیب دلائی تھی کہ لباس دینا چاہیے، تو ایک امام صاحب کا میسج ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا لباس دے جو سنت کے مطابق نہ ہو، جو آپ نے احتیاط بتائی وہ نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ سلا لباس دیتے ہیں. جی جی. ایک بار تو ایک ہی بار ہوا ایسا، کسی نے مجھے ہاتھ کی سوئی سے سلا کر لباس دیا، اور سلوا کر یا جو بھی اس کو یوں کہ مطلب ہاتھ سے سینا سنت ہے. مشینیں تو تھی نہیں اس وقت، تو پتہ نہیں کتنا خرچہ کیا ہوا. یقین مانے اس کو تو افسوس ہوا نا، مجھے تو افسوس ہوا. اتنی محنت مشقت سے بنوایا گا، میرے کام نہیں آیا. یہ برسوں پرانا کہ کسی کھاتے پیتے پیسے والے آدمی نے دیا تھا، عقیدت میں محبت میں، مجھے کام نہیں آیا. ہو سکتا ہے میں نے اس کو بتایا بھی ہو کہ یار تاکہ آئندہ ہو کچھ اور نہ سیکھے بھیج دے. سلوایا ہوگا، پیسے والے لوگوں کو کیا کمی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ سلا لباس، یعنی عام طور پر ریڈی میڈ بھی لباس جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے کام کے نہیں ہوتے. ایک تعداد آپ کو ملے گی ریڈی میڈ، اس کو پسند نہیں آئے گا، وہ سلوائے گا کہ وہ بدن پہ فٹ ہو. سلا ہوا نہیں دینا چاہیے لباس. اب بچوں کی اور بات ہے، بچوں کو دینے میں بھی یار ایسے سے بابا سوٹ، اور جیسے ہمارے بچوں کا ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ لباس پہنانا ہے، وہ لباس نہیں پہنانا، لیکن تحفے میں پھر آ جاتے ہیں. اب آدمی کرے کیا، اس کو پھاڑ کے پھینک تو نہیں سکتے یار. بس پھر وہ یہ کہ ایسا لباس آ جائے جو شرعاً درست ہو لیکن اپنے ماحول سے وہ موافق نہ ہو، تو پھر کسی کو دے دے. اور کیا پہنا کر بھی دلیل بنانا ہے. یہ ہم جیسوں کی بات کرتا ہوں. امام صاحب کو کوئی نہ بولے، مائک ہے اس کے پاس، یہ بولے. امام صاحب کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو، اسی طرح جو ذمہ داران ہوتے دعوت اسلامی، ان کو بھی چاہیے کہ آپ کے بچوں کے لباس وہ ہوں جو دعوت اسلامی کی چلتی پھرتی تصویر کا اظہار کرے. آپ کا بچہ اپ ٹو ڈیٹ ہوگا، ماڈرن ہوگا، ننگے سر گھومتا ہوگا گلیوں میں، امپریشن. پھر لوگ اپنے بچوں کو ماڈرن بنانے میں آپ کی دلیل استعمال کریں. فلانا اتنا بڑا مولانا ہے، اس کے بچے تو یوں، سمجھے کیا اس میں. بچیوں کے تو اپنے بچوں کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ با امامہ رہیں. اب میرے پاس بچے آتے ہیں ہمارے، یا عام طور پہ آپ نے با امامہ ہی دیکھے ہوں گے. تو گھر میں بھی حتی الامکان ہمارے یہاں بچے جو سمجھدار بچے ہیں تو ان کے حاجی اس سے کوشش جاری ہے. ہمارے میرے ساتھ اثر رضا ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ گھر میں بھی با امامہ رہتے ہیں. کوشش یہی ہے کہ با امامہ آئے، بھائی امامہ کہاں ہے. لیکن اکثر اب ان کی عادت پڑ گئی ہے
नींद से उठेंगे तो इमामा, नमाज पढ़ेंगे नींद से उठकर तो इमामा, इनके अब्बू पहना देंगे उठा के इमामा। तो यूँ अपने बच्चे जो है ना सफ़ेद लिबास, ये बच्चे का रंगीन लिबास तो मैंने करवाया है। उसके वालिद साहब तो बोलते थे इसको सफ़ेद ही पहनाने। मैंने कहा यार इसकी अम्मी कब तक धोएगी यार, सफ़ेद लिबास तो बच्चा घंटों में मेले कर देगा। तो यूँ रंगीन, फिर भी घर में ज़्यादातर बाहर सफ़ेद, और घर में भी सफ़ेद भी पहनते रहते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, आपने कौन सी आदत दिलवाई है ये देख लें। बच्चियों की छोटे कुर्ते, बच्चियों को यार, बच्चियों को क्या, बड़ी बड़ी बच्चियों को सब चिपके हुए यार पजामे पहनाते हैं यार, आपको शर्म नहीं आती यार, बच्चियों को पहनाते हैं यार ये चीज। तौबा यार, इनका तो ये बिल्कुल आज है, अगर ये चिपके हुए पजामे यार निकाल दें यार, किसी को तोहफे में भी देंगे तो यार वो पहनाएंगे, तो बिल्कुल समझ भी नहीं आता मेरी। जवान लड़कियां पहन रही होती हैं ये, लेकिन अब कम से कम यार हम तो अपने बच्चियों की खबर लें यार कि ये कौन सा पहनती है पाजामा। अब बच्चों में भी ये चल पड़ा, बड़ों में भी ये चल पड़ा कि अब चिपके हुए पाजामे आने शुरू हो गए, अमृत भी चिपके हुए पहन रहे यार। मैंने बोलो छूट में बदनिगाही की दावतें जैसे ये ना दे रहे हो, कुर्ते इनके छोटे होते हैं, पाजामे तंग होते, यूं करके बैठे होते हैं यार। आदमी कब तक यार, मैं जैसे ऊपर मेरी तो हर जगह नजर घूमती है यार, कैसी तकलीफ होती होगी यार बंदीगाही के ताल्लुक से। शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत कुछ कह दिया मैंने, हर एक अपने ऊपर लेके कहीं मेरी पोजीशन क्या है। अच्छा फिर क्या करते हैं ऐसे मौके पर, मेरे बारे में ख्याल रखेंगे। ढूंढो भाई लंबा कुर्ता कहाँ है, ये मिनी स्कर्ट साइड में रखो, फिर बाहर निकले तो मिनी स्कर्ट ही होगा। ये नहीं होना चाहिए, एक रंगी इख्तियार कर, दो रंगी नहीं चलेगी। जाहिर हो बात तीन एक हो। मैंने ना जन्नत में उठा के रखना आपको, ना जहन्नम में झोंकना है। मैं खुद अपने रब से डरता हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, जन्नत में जाने के लिए, दोज़ख से बचाने के लिए काम वो करें जिसमें सवाब मिले, अल्लाह की रज़ा हासिल हो। और हम अगर गुनाहगार नहीं भी हो रहे उस लिबास से, तो दूसरा गुनाह में क्यों पड़े, अपनी निगाहों की कब तक बेचारा हिफाजत करे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब इसमें मुसीबत ये है कि बाद लोग यूं शैतान है ना बोलता है, तेरे को नहीं बोलता है, ये दूसरों को समझा रहे हैं, तू है, जन्नत तो तेरी यार, तू जिसको चाहे जन्नत पे हाथ पकड़ के ले जाना, तेरे को नहीं बोलते। ये भी एक मुसीबत शैतान जो है ना यार ये छोड़ता है। तो इसलिए मैं आप अपने ऊपर ने या मुझे बोल रहा है, बस चेकिंग करें क्या पोजीशन है। हाँ अगर ये बात मेरे खिलाफ है शरअ मुझे बता देना तो मैं रुजू कर दूंगा, आइंदा नहीं बोलूंगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ये बच्चों को, बच्चियों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको वो लिबास पहनना चाहिए जिसको हया जो है ना अपने दामन में ले ले। मगर मलबूसात का हाल बहुत बुरा है, औरतों का इससे ज्यादा बुरा है। लेकिन जितना फैशन औरतों में है ना उतना मर्दों में नहीं है। जितने सुकड़े हुए, लिपटे हुए, चिपके हुए लिबास औरतों के ना इतने मर्दों के नहीं होते। बहुत बुरी हालत है। अल्लाह पाक हया का जेवर नसीब कर दे मेरी बहू बेटियों को और हम सबको। निगाहों की भी हिफाजत हो, आमाल की हिफाजत हो, अबदान की, अपने जिस्मों की हिफाजत हो, और हर तरह से हम मतलब साफ सुथरे रहें, ना हम गुनाह करें ना हमारी वजह से कोई गुनाह में पड़े। ये दोनों सूरतें हैं ना, गुनाह से बचाना भी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि